محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. مہم تو چھڑی تھی حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، اور حضرت خالد بن ولید ملک شام گئے. وہیں تھے. شام رومیوں کے قبضے میں تھا جو رومن امپائر ہے. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر تھی اچھی طرح سے کہ صدیق اکبر کے زمانے میں ایران کے ان علاقوں میں مہم چل رہی ہے، مسلمان گئے ہوئے ہیں، کچھ علاقے فتح ہوئے. تو آپ نے اسی مہم کو اور تازہ کرنے کے لیے اپنی خلافت کا سب سے پہلا خطبہ دیا. خلافت میں آنے کے بعد خطبہ دیا اور مسلمانوں کو ابھارنے لگے. تقریباً 20 دنوں تک کوئی آئے نہیں. پھر اس کے بعد جلال فاروقی ایسا تھا، آپ کے خطبے نے ایسا جوش بھر دیا کہ مدینہ طیبہ اور اطراف کے سارے مسلمان جمع ہونے شروع ہو گئے کہ ہم جائیں گے اس ایران کی طاقت کو تاخت و تاراج کریں گے. اب اس فوج کو جب حضرت عمر فاروق نے جمع کیا، ابو عبید ثقفی ہیں، بنو ثقیف قبیلے کے صحابی تھے، ان کی سپہ سالاری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ سے فوج روانہ کی. اور یہ فوج نکلی، پھر ایران کی ان سرحدوں میں داخل ہونے لگی. ایران کے یزدگرد کو جب پتا چلا کہ مسلمان آ رہے ہیں، تو چونکہ پہلے ہی جنگوں میں خالد بن ولید نے ان کے دانت کھٹے کر رکھے تھے، انہیں پتا تھا، تو اپنا مشہور و معروف پہلوان جس کو آج بھی دنیا نام سے یاد رکھتی ہے، رستم پہلوان، یہ ایران کا پہلوان ہے اور اس کی پہلوانی کے چرچے پوری دنیا میں تھے. رستم کو تیار کیا اور 20,000 کی فوج دے کر کے یزدگرد نے بھیج دیا مسلمانوں کی اس فوج کو روکنے کے لیے. حضرت ابو عبید ثقفی یہ بڑے جوش میں نکلے تھے اور ان کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ تقریباً 2,000 تھے. 2,000 ان صحابہ کو لے کر کے وہ عراق میں پہلے داخل ہوئے. عراق کے کچھ علاقے فتح کرتے ہوئے فرات کے آگے جا رہے تھے. تو بہت سارے لوگوں نے منع کیا تھا، اس کے باوجود حضرت ابو عبید فرات کے اس پار گئے. ایرانی اس وقت جو لڑتے تھے وہ ہاتھیوں پر بیٹھ کر لڑتے اور عرب جو ہے گھوڑوں پر بیٹھ کر لڑتے تھے. گھوڑوں کا رواج تھا اور ان کے ہاتھی پر بیٹھ کر سوار ہو کر آتے، اور ان کے دیو پیکر ہاتھی ایسے تھے کہ جب وہ میدان میں آئے تو ان کے گھوڑے بدک گئے بڑے بڑے جانوروں کو دیکھ کر، ہاتھیوں کو. تو مسلمان پسپا ہو گئے، پیچھے کی طرف ہٹنے لگے. اور اسی اثنا میں ایرانیوں کے ہاتھیوں کے حملے سے حضرت ابو عبید ان کے نرغے میں آ گئے اور ایک ہاتھی نے اپنے سونڈ میں دبا کر اپنے پیر میں ان کو کچل دیا، وہ شہید ہوئے. تو یہ مسلمانوں کی پسپائی ہوئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی تو اس کا بڑا قلق ہوا. تقریباً 700 یا 800 کے قریب مسلمان وہاں شہید ہوئے. اور دریائے فرات ہے عراق میں اور دریائے دجلہ ہے. اب ان حالات کے چلتے ہوئے جنگیں کثرت سے چل رہی ہیں. پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کر کے سپہ سالار بنا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20,000 کا لشکر تیار کیا. یہ مسلمانوں کا بڑا لشکر تھا جس میں بدری صحابہ تھے، احد کے صحابہ تھے، فتح مکہ کے صحابہ تھے، یہ عظیم صحابہ اور شہزادے صحابہ کے جتنے تھے سب شامل تھے. اور اس میں اتنا جوش تھا کہ خود حضرت عمر فاروق دوڑے دوڑے اس جنگ میں آنا چاہتے تھے. آپ کو لوگوں نے روک دیا کہ مدینہ کو خالی نہیں کیا جا سکتا، آپ یہاں رہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص کو ایسی تنبیہ کر کے بھیجا تھا حضرت عمر نے کہ ہر منزل کا مجھے نقشہ کنٹینیو بھیجتے رہے، یعنی بالکل کانٹیکٹ میں رہے، اور ہر جگہ کیا کیا حالات ہیں قاصد کو فوری طور پر بھیجتے رہے. اس وقت نظام قاصد کا تھا. تو حضرت عمر کو عراق کے چپے چپے کا علم تھا. آپ نے جنگی ترتیب ایسی دی حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھیج کر، یہ وہی فوج ہے میرے عزیزوں تاریخ کی جو عراق کی سرزمین پر اتری اور ایرانیوں کے مقابل میں آئی. تو ایرانیوں نے مہران اور جازوے نام کے 2 بڑے سپہ سالاروں کو بھیجا تھا تقریباً 1,00,000 کی فوج دے کر. اور یہ ہے جنگ قادسیہ جو مشہور ہے. جنگوں میں
جنگ قادسیہ کا نام اگر آپ سرچ کریں تو آپ کو پتا چل جائے گا، ایک بہت ہی عظیم جنگ لڑی گئی، آسان نہیں تھی۔ 20,000 صحابہ، اور اس کے بعد ان کی 1 لاکھ کی نہیں بلکہ 2 لاکھ کی فوج ہو گئی، اور ان میں ہاتھی، بڑے بڑے قسم کے پہلوان سب جمع ہوئے۔ قادسیہ کا یہ میدان حضرت سعد بن ابی وقاص کی سپہ سالاری میں لڑا جانا تھا۔ پہلا ہی دن ایسا تھا کہ کثرت سے مسلمان شہید ہوئے، لیکن پیچھے نہیں ہٹے جنگ قادسیہ میں۔ اور یہ جنگ ایسی تھی جہاں صحابہ اپنا جگر نکال کر رکھ چکے تھے۔ کئی ایسے صحابہ ہیں جن کی قربانیوں کو ذکر کرنے کے لیے طویل وقت درکار ہے، طویل وقت۔ جنگ قادسیہ میں ایک صحابی حضرت خنسا، یہ پہلے زمانے جاہلیت کی شاعرہ تھیں، شعر و شاعری کرتی تھی، اور ان کی شعر و شاعری ایسی مشہور تھی، جب کوئی مرتا تھا عرب میں تو اس پر مرثیہ بولا جاتا تھا۔ مرثیہ ماتم کرنے کے لیے، رولانے کے لیے شعر بولتے تھے۔ تو یہ خنسا اس بات میں مشہور تھی، جب ان کے بھائی کا انتقال ہوا تھا اور ایک بار باپ کا انتقال ہوا تھا، تو اپنے بھائی اور باپ کے انتقال کے وقت جو انہوں نے مرثیے پڑھے تھے، عرب لوگ 2 سال تک سن کر روتے تھے۔ انہوں نے 2 سال تک رلایا ہے، نئے نئے شعر بول بول کر کے لوگوں کو رلایا، جیسے آج ماتم کی مجلسوں میں رلایا جاتا ہے۔ تو اس وقت یہ ماتم کا رواج تھا، نوحہ کرتی تھیں عورتیں، اور عرب کی جاہلیت میں مرنے پر اس طرح کے مرثیے پڑھے جاتے تھے۔ یہ وہ خنسا ہیں جو زمانے جاہلیت کی مشہور شاعرہ۔ اللہ اکبر! دین اسلام جب کسی کے سینے میں داخل ہوتا ہے تو تبدیلی کیسے آتی ہے۔ یہ وہی خنسا ہیں جنگ قادسیہ کے لیے جب مدینے میں صحابہ جمع ہو رہے تھے، یہ خاتون دوڑی دوڑی حضرت عمر کے پاس آئی اور کہا میرے 4 بیٹے، میں چاروں کو بھیجنا چاہتی ہوں۔ 4 لڑکے۔ لوگوں نے تو یہ دیکھا حضرت خنسا صحابیاں ایمان لا چکی ہیں، 4 جوان بیٹوں کا ہاتھ پکڑ کر کے جنگ میں لے آئی تھیں۔ اب یہ مرثیے کے شعر نہیں پڑھتی تھیں، غم کے اشعار نہیں پڑھتی تھیں، بلکہ جب مجاہدین میدان میں اترتے تھے ان کو جوش دلانے کے ایسے اشعار پڑھتی کہ کوئی پیچھے مڑنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ عورت بول رہی ہے، عورت کے شعر و شاعری ہیں، تو اپنے بیٹوں کو اپنے اشعار سے ایسا مضبوط کر کے میدان میں اتاری تھیں۔ کہاں ہیں وہ مائیں آج بچوں کے لیے خوف زدہ ہوتی ہیں؟ کہاں وہ ماں ہے جو 4 جوان بیٹوں کو میدان میں اتار کر پھر پیچھے کھڑی ہو کر شعر و شاعری بھی کر رہی ہیں، صرف اس بات پر کہ تم دنیا کی اس عظیم قوم سے وابستہ ہو جس کا امیر محمد رسول اللہ ہے، جس کے رسول محمد رسول اللہ ہے۔ وہ اشعار میں ایسی باتیں کہتی۔ اتفاق ایسا ہے کہ اس جنگ قادسیہ میں حضرت خنسا کے 4 بیٹے شہید ہوئے، 4 بیٹے ایک ساتھ انتقال کیے ہیں۔ تو عرب میں یہ بات پھیل گئی کہ خنسا اب کیسے مرثیہ پڑے گی؟ بھائی کی موت پر تو 2 سال رلایا، باپ کی موت پر تو 2 سال رلایا، 4 بیٹے مر گئے، اب کیا پڑے گی اور کتنا رلائے گی؟ لوگوں نے آ کر کہا اب کون سے مرثیے پڑھو گی؟ حضرت خنسا نے کہا 4 بیٹوں کی موت پر اب میں یہ پڑھوں گی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اسلام پورا دل بدل دیتا ہے، زمانے جاہلیت کے سارے کام بدل جاتے ہیں۔ یہ آج کیسی بات ہے کہ اسلام میں پیدا ہوئے، اسلام میں بڑے ہو، لیکن جاہلیت کے افعال اور کردار آج بھی تمہارے اندر پائے جاتے ہیں، کچھ ہندوؤں کے، کچھ کرسچنوں کے، کچھ پتہ نہیں کہاں کہاں کے۔ تمہارے گھروں میں یہ سب رسومات گھر کرنے لگ گئے۔ وہ ایسے تھے کہ دین میں آنے کے بعد پرانی ساری چیزیں ایسے نکال دیتے تھے، تبدیلی آتی تھی۔ جنگ قادسیہ ہے، جنگ قادسیہ میں سعد ابن ابی وقاص نے بڑی جواں مردی کے ساتھ سپہ سالاری کا حق ادا کیا، اور اس میں بہت سارے صحابہ شہید ہوئے۔ یہ 3 دن تک چلی جنگ، اور اس کے بعد حضرت اسما کی یہاں پر وہ کارکردگی بیان کے قابل ہے۔ حضرت اسما یہ صدیق اکبر کی بیٹی، انہوں نے دیکھا یہاں پر حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کارکردگی بیان کی جاتی ہے، وہ جنگ قادسیہ میں ہو کہ جنگ یرموک میں ہو۔ لیکن بہرحال میں بیچ میں یہ صحابہ کے ساتھ ان صحابیات کی کارکردگی بتاتا ہوں کہ وہ سب عورتوں کے خیموں میں آئیں اور کہا اے عورتوں جمع ہو جاؤ، کیا چاہتی ہوں؟
ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں. اگر ہمارے مرد جتنے ہیں شہید ہو گئے, اگر یہ مارے گئے, تو ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں. یا تو دشمن قوم کی باندی بن جائیں گے ہم, وہ غلام بنا کر ہمیں لے جائیں گے کنیز بنا کر, کفار و مشرکین کے ہاتھوں میں باندی بن کر کے رہنا پڑے گا, یا اگر بچ کر کے واپس بھی جاؤ گی تو بیوہ بن کر کے رہنا پڑے گا. دو میں سے ایک چیز ہے تمہارے پاس. عورتوں نے پوچھا کیا کرنا ہے؟ کہا اٹھو اور اپنے جوانوں کو جوش دلاؤ. تو ان کے جو خیمے لگتے تھے, جھوپڑیاں ہوتی تھی, چار چار لکڑیاں گاڑ کر کے اس پر پردہ ڈال کر خیمے بنائے جاتے تھے. حضرت اسماء نے کہا چار عورتیں خیمے کی چار چوب لکڑیاں اٹھائیں اور دوڑ پڑیں. تو عورتیں وہ خیمہ اکھاڑ کر کے میدان میں دوڑتی تھیں. شام کا وقت تھا اور یہ جو لشکر مقابل میں تھا یہ دیکھ کر کے گھبرا گیا. انہوں نے کہا کہ نہ اس میں انسان نظر آتا ہے, نہ کوئی فوجی ہے, یہ تو جھوپڑیاں خود ہی چلتی آ رہی ہیں, یہ گھر چلتے ہوئے آ رہے ہیں ہماری طرف. ایسی بھگدڑ مچی تھی ان کے اندر کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر گرتے پڑتے تھے. پتہ نہیں ان کے جانور کتنے ان کو کچل گئے. ان کے اس کردار پر مسلمانوں کو فتح عظیم حاصل ہوئی تھی. جنگ قادسیہ کے بعد ایران میں ایسی بات پھیل گئی کہ اب ایرانیوں کی طاقت ختم ہونے لگی. میرے عزیزو, ایک ایک جنگ میں 10-10 ہزار ایرانی مارے گئے ہیں. یہ معمولی بات نہیں تھی اس وقت. ان کے دور میں کبھی 2000 کبھی 10,000 مقابل میں ہوتے رہے. اب اس کے بعد مسلمانوں کا یہ جمع غفیر سعد ابن ابی وقاص کے ساتھ دریائے دجلہ پر آیا. اب تاریخ کی وہ اہم بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں, دور فاروقی کی. یہ عراق پورا فتح کر چکے تھے, اب ایران کی سرحد کے اندر داخل ہونا تھا. اب بچا کچا ایران جو پرشین امپائر ہے انہوں نے اپنے ایران کو سنبھال رکھا تھا. دور دور سرحدیں پھیلی تھی, مسلمان چلتے چلتے سرحدوں میں اندر آ گئے تھے. جو آج کا ایران ہے اتنا ایران بچا ان کے ہاتھوں میں بچا تھا. ارے بادشاہ کے لیے کچھ تو چھوڑو. اب ایرانی بادشاہوں نے دریاؤں کے کنارے پوری فوج لگا رکھی تھی کہ مسلمان کہیں سے پار ہو کر کے اس سرحد کے اندر نہ آ جائیں, اور دریائے دجلہ کے اوپر جتنے پل بنے تھے, برج, سب توڑ ڈالے کہ دریا عبور کر کے پار کر کے کوئی آ نہ سکے, کراس نہ کر سکے. لیکن صحابہ کا جوش اور جنون ایسا تھا کہ وہ کہیں کو رکنے والے نہیں تھے. اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے, تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. جب وہاں پہنچے تو سعد ابن ابی وقاص کے ساتھ جو صحابہ تھے ان سے انہوں نے پوچھا کہ اب کیا کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے؟ صحابہ نے کہا آگے تو بڑھنا ہے, راستہ کہاں ہے؟ سعد ابن ابی وقاص نے کہا چلو اسی دریا میں گھوڑے ڈال دیتے ہیں. دریا وہ چھوٹے پانی کا نہیں ہے, اندر جانے کے لیے بھی 10 منٹ کی گہرائی. اندر اگر ڈوبنا بھی چاہے 10 منٹ تک جاتا رہے. دنیا کی گہری ندیوں میں سے ہے دریائے دجلہ, اور چوڑائی بھی کافی ہے. اور اس میں گھوڑے ڈالنے کی بات کر رہے ہیں. کسی ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا کیسے ڈالے, نہیں, امیر کی اطاعت میرے آقا سے انہوں نے ایسی سیکھی تھی, آنکھ بند کر کے سبوں نے گھوڑے ڈال دی. سعد ابن ابی وقاص نے پہلا گھوڑا اس ندی کے اوپر ڈالا تھا, اور گھوڑا ندی پر دوڑتا ہوا ایسا گیا تھا, ایسا کہ گھوڑا پانی اچھالتا رہا لیکن گھوڑے کے پاؤں اندر ندی کے اندر نہیں دھستے تھے. جب صحابہ نے دیکھا سپہ سالار کا گھوڑا پانی کو عبور کرتا ہوا جا رہا ہے, سبوں نے گھوڑے ڈال دیے. اور دریا پر چلتے ہوئے یہ پہلی جماعت ہے, دریا پر دوڑتا ہوا یہ پہلا لشکر ہے. اور ایرانی فوج جو وہاں کھڑی تھی انہوں نے جو جملے کہے تھے, تاریخ تبری میں آج بھی موجود ہے, فارسی میں انہوں نے کہا تھا دیوا آمدند, دیوا آمدند, دیو لوگ آ گئے ہیں, جنات آ گئے ہیں ہماری سرحد میں. بھلا آج تک کوئی انسان پانی پر چلتا ہوا نظر آیا؟ لیکن ان ظالموں کو یہ پتا نہیں تھا یہ محمد عربی کے غلام ہیں. مولا اگر چاہے تو دریا بھی ان کے لیے راستے بنا دے. اسی کو اقبال نے کہا تھا, دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ایران کی سرحدوں میں داخل ہو گئے. اب جو ایرانی فوج منتشر ہو گئی, خوف کے مارے تتر بتر ہو گئی. یزدگرد کے پاس جا کر کی خبر پہنچائی گئی کہ مسلمان ایران میں داخل ہو گئے. اسی غم میں کتنے وزیروں کا انتقال ہو گیا. لڑنے سے پہلے ہارٹ اٹیک آتا ہوگا اس زمانے میں,
لیکن اب کے ڈاکٹر سرجری یا نئی میڈیکل تحقیقات سے بتا دیتے ہیں، لیکن اس وقت بھی ہوتا تھا۔ بہت سارے مر گئے مسلمانوں کی آمد کو سن کر کہ یہ ایران کی سرحدوں میں داخل ہو چکے۔ عزیزان گرامی وقار، پھر اس کے بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران میں داخل تو ہو گئے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس کسرا بادشاہ کی طاقتور فوج کو زیر کرنا ہے۔ اس طاقتور فوج کو دھول چٹانے کے لیے صرف مسلمانوں کی یہ تعداد کافی نہیں تھی، پھر حضرت عمر فاروق کو لکھ کر بھیجا گیا اور کمک بھیجی جائے اور فوج بھیجی جائے۔ بہت سارے صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ جنگ قادسیہ کو سر کرنے کے بعد جانتے ہیں ایک اور ادا میں سیدنا عمر ابن خطاب کی بتاتا ہوں۔ وہ اس قدر تمنا میں رہتے تھے کہ کیا خبر ہے، قادسیہ میں کیا ہو رہا ہے، عراق کیسے فتح ہو رہا ہے، ایران میں کیا چل رہا ہے۔ روز ایک قاصد آتا تھا خبر لے کر کے، اور جب جنگ قادسیہ فتح ہو چکی مسلمانوں کے لیے، جو قاصد کو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے خط دے کر بھیجا تھا، جلدی سے جاؤ عمر ابن خطاب امیر المومنین کو یہ پیغام پہنچاؤ، ہم نے جنگ قادسیہ فتح کر لی ہے۔ وہ سرپٹ گھوڑا دوڑاتے ہوئے مدینے کی طرف آ رہا تھا، اور حضرت عمر کا حال یہ تھا کہ حضرت عمر خبر سننے کے لیے مدینے میں نہیں، مدینے سے باہر جا کر کھڑے رہتے تھے۔ ابھی قاصد آئے گا خبر لے کر آئے گا، ابھی قاصد آئے گا خبر لے کر آئے گا۔ لیکن اس بار کا معاملہ ایسا ہے، میں پڑھ کر کے ہنستا رہ گیا، دل کے اندر عجیب سی کیفیت تھی۔ حضرت عمر کھڑے ہیں اور قاصد خبر لے کر کے آیا، وہیں سے آپ اس کو پوچھنے لگ گئے کیا خبر ہے قادسیہ کی۔ وہ قاصد پہچانتا نہیں تھا، وہ گھوڑا دوڑاتا جا رہا ہے اور خبر دیتا جا رہا ہے، ایسا ہوا ہے ویسا ہوا ہے، اور حضرت عمر گھوڑے کی دم پکڑ کر کے دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں اور خبر سنتے ہوئے جا رہے ہیں، اور وہ ان کو دوڑا رہا ہے اور خبریں سنا رہا ہے۔ حضرت عمر دوڑتے دوڑتے تھک گئے اور گھوڑے کے پیچھے آئے مدینے میں۔ مدینے والوں نے دیکھا، اس گھوڑے سوار کو کہا، ارے میاں امیر المومنین کو کیوں دوڑا رہے ہو؟ وہ ڈر کے مارے اتر گیا، کہا یہ امیر المومنین ہے، میں ان کے لیے خبر لے آیا۔ حضرت عمر اپنی امامہ کو اتارتے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اور دوڑو اور خبریں سناؤ، اور دوڑو اور خبریں سناؤ اسلام کی فتح کی، اسلام کی پھیلنے کی بشارتیں۔ اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا، کہا اے لوگوں، عمر کی کبھی یہ خواہش نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنا غلام بنائے، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اسی طرح جینا چاہتا ہوں جیسے اللہ کا بندہ ہو۔ مجھے اس بات کی خوشی نہیں ہوگی کہ کوئی میری تعریف کرے یا میرے گھر پر میرے دروازے پر آنے سے گھبرائے، مجھے اس بات کی خوشی ہوگی کہ کوئی بھی شخص اپنی ضرورت کے لیے مجھے یاد کرے اور میں اس کے کام آ جاؤں۔ یہ خطبے میں آپ نے فرمایا تھا۔ اس کے بعد پھر اب دور آتا ہے سیدنا خالد بن ولید کا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق کے چہتے صحابی یعنی چہتے دوست حضرت ابو عبیدہ بن جراح، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور بہت سارے فتوحات میں آپ کا کردار رہا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو ملک شام کی فتح کے لیے بھیجا گیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید وہیں تھے۔ حضرت خالد بن ولید اپنی فوج کو لے کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ساتھ مل گئے، اور ہوا یہ حمص میں، یعنی اس وقت کا جو ایک مشہور علاقہ تھا، آج بھی وہ حمص ہی کہلاتا ہے، ملک شام میں عیسائیوں کا مرکز تھا، اور وہاں کے بطریق کو یعنی بڑا جو پادری تھا اس کے گھر، یا وہاں کا جو بادشاہ تھا، بادشاہ کا جو نائب ہوا کرتا تھا اس کے گھر بیٹا ہوا تھا، وہ لوگ شراب پی پی کر کے مستیاں کر رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے۔ عیسائیوں میں شراب پینے کو ہی سب سے بڑی خوشی سمجھی جاتی ہے، اور اس وقت سب بدمست تھے، رات کا وقت تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص کے اس قلعے میں داخل ہو گئے، اور یہ شراب کے نشے میں چور تھے، ان کو پتہ ہی نہیں کون شہر میں داخل ہوا، اور حضرت خالد بن ولید جیسے ہی آئے سارا نشہ اتر گیا، جتنی شراب پی تھی، جتنا بھنگ پیا تھا، سب نکل گیا، اور سب دوڑے دوڑے بد کے ہوئے ادھر ادھر بھاگتے رہے، اور حضرت خالد بن ولید سے نہیں کہا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس گئے اور کہا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ان سے صلح کر لی۔ ایک طرف حضرت خالد بن ولید جنگ کرنے آئے تھے، دوسری طرف ابو عبیدہ بن جراح صلح کر رہے تھے، اور اسی اسنا میں دمشق جو آج بھی راجدھانی ہے ملک شام کی، حضرت خالد بن ولید کا صرف چل کر کے آنا تھا، جنگ کرنا نہیں تھا، ان کو صلح پر مجبور کر دیا، صرف چل کر کے آئے تھے، اور اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے صلح کر لی، تو ملک شام کا یہ دمشق علاقہ
سب سے پہلے اسلام میں آیا. یہ رومن امپائر کو اب چھیڑ دیا تھا. اس وقت کے سپر پاور, دوسری سپر پاور طاقت روما کو چھیڑ دیا اور دمشق کو حاصل کر لیا. سیدنا خالد بن ولید کی ایک ادا بڑی پسند آتی ہے. ایک اور علاقہ عیسائیوں کا تھا حمص کے بعد, وہاں آپ اپنی جوان لشکریوں کو لے کر پہنچے تھے, فوجیوں کو. عیسائی بڑے مکار اس وقت بھی ہیلے کرتے تھے اور کسی نہ کسی طرح حربے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے. انہوں نے دیکھا دمشق ہمارے ہاتھ سے گیا ہے, حمص چلا گیا ہے, اور جس علاقے میں حضرت خالد بن ولید آئے وہاں عیسائیوں کا ایک مضبوط قلعہ تھا اور شہر کے اطراف قلعہ بنایا جاتا تھا. قلعہ کیسے ہوتا تھا؟ پوری دیواریں بنا دی جاتی تھی شہر کے اطراف, بڑی بڑی دیواریں, اور ان دیواروں کے اندر پورا شہر آباد ہوتا تھا. کبھی آپ اجمیر شریف جاتے ہیں تو بڑے بڑے دروازے دیکھتے ہوں گے جو اس زمانے کے سرحدیں ہوا کرتی تھی شہر کی, اور کوئی بھی داخل ہوتا تو اس دروازے کے اندر سے ہی جانا ہوتا. اس طرح قلعے کے اندر بند ہو جاتے تھے, جنگیں اسی طرح لڑی جاتی تھی. تو ان عیسائیوں نے سارے دروازے بند کر لیے اور قلعے کے اندر بیٹھ گئے, کیونکہ ان کو پتا چل گیا خالد بن ولید اپنا لشکر لے کر آ رہے ہیں. لڑنا تو تھا نہیں. یہ محاصرہ 40 دن تک چلا, یعنی حضرت خالد بن ولید پیچھے ہٹنے والے تو نہیں تھے. پورے فوج کو لے کر کے انہوں نے بھی پڑاؤ ڈال لیا کہ ہم بھی یہیں رہیں گے, تم جب تک باہر نہیں آؤ گے ہم بھی باہر ہی بیٹھے رہیں گے. اب یہ چاروں طرف سے جو مسلمان بیٹھے ہوئے تھے اتنے دنوں تک, عیسائیوں کا جو پادری اندر تھا اس نے مشورہ کیا ان کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکیں گے, ہم لڑنا مشکل ہے, ان کو میں ایک دوسرے طریقے سے زیر کر سکتا ہوں. کیا ہے؟ خالد بن ولید کی فوج میں جوان لشکری زیادہ ہیں اور ہر جوان مال و دولت اور عورت کی طرف جلدی جاتا ہے. تو اس پادری نے یہ کیا کہ میں شہر کی ساری بڑی اور خوبصورت لڑکیوں کو لا کر میدان میں کھڑا کر دوں گا اور خالد بن ولید سے صلح کے نام پر میں معاہدہ کر لوں گا. ایک شرط رکھوں گا کہ اس بازار سے گزرتے ہوئے قلعے تک آ جاؤ, صحیح سلامت آ گئے تو چابیاں تمہارے حوالے کر دیں گے. لیکن خالد بن ولید کو انہوں نے بتایا نہیں. جا کر کے خالد بن ولید سے عیسائی پادری نے کہا ہم لڑنا نہیں چاہتے, آپ آئے ٹھیک ہے ہم صلح کریں گے, لیکن ہماری یہ شرط ہے 3 دن کے بعد آپ اپنی اس فوج کو لے کر اس بازار سے گزرتے ہوئے قلعے تک آ جائیں شاہانہ شوکت کے ساتھ. تو حضرت خالد بن ولید نے کہا ٹھیک ہے منظور ہے. 3 دن کے بعد جب اپنی فوج کو لے کر کے وہ نکلے تو ان کی یہ گھٹیا اور ذلیل حرکت دیکھ کر رک گئے. ان عیسائیوں نے کیا کیا تھا, پورے بازار میں ننگی لڑکیاں کھڑی کی, آدھے لباس میں, برہنہ لباس میں, اور دولت سے مزر کے جو انبار بچھا دیے ہیں سڑکوں پر. ظاہر سی بات ہے یہ نوجوان لشکریوں کو لوٹنے کے لیے. آج بھی فوج میں بہت برائیاں رہتی ہیں, مہینوں سے فوج دور رہتی ہے گھروں سے, تو ان کے اندر نفسانی خواہشات آ جاتی ہیں. یہ سوچ کر کے کبھی بھی فوج کو توڑنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں ہمیشہ کی جاتی رہی, عیسائیوں کی طرف سے ہوتی رہی. ان کو نفسانی خواہشات میں مغلوب کیا جا سکتا ہے. اب جیسے ہی حضرت خالد بن ولید کی نظر پڑی, اللہ اکبر, کمال استقامت ہے. استقامت اللہ نے کیسے دی, آپ کھڑے ہو گئے اور ایسی تقریر کی تھی وہ آج بھی محفوظ ہے. اپنے نوجوان سپاہیوں سے کہا آج تمہارے امتحان کا وقت ہے, اگر تمہارا قدم ڈگمگا گیا تو قیامت تک آنے والی نسلیں تم کو برائی سے یاد کریں گی, تم پر لعنت بھیجی جائے گی, اور اگر تمہارا قدم صحیح سلامت رہا تو قیامت تک آنے والے تم پر رحمتوں کے پھول برسائیں گے, خوشیوں سے یاد کیے جائیں گے. وہ جوانوں نے پوچھا ہمیں کیا کرنا ہے؟ خالد بن ولید نے کہا بس سنت مصطفیٰ پر عمل کرنا ہے. میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے کہ جب میرے آقا مدینے کے بازار میں گزرتے تھے تو آنکھیں نیچی کر چلتے تھے, حضور کی نگاہیں نیچی ہوتی. بس تم اس سنت پر عمل کر کے جاؤ اے نوجوانوں. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا النظرۃ سہم من سہام الشیطان, نظر جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. سب سے پہلے تمہاری نظر دھوکہ کھاتی ہے. تم اجنبی عورتوں کے اوپر نظر ڈالتے ہو یا جو ناجائز ہے اس کی طرف نظر ہی ڈالتے ہو, یہاں سے تمہارا پورا جسم بدل جاتا ہے. نظریں تمہارے دل کے اندر حرکتیں پیدا کرتی ہیں, پھر یہ کام نظریں تمہیں زنا تک لے جاتی ہیں. الیاذ باللہ, نظر سے بچنا بہت ضروری. حضرت خالد بن ولید کی اس تقریر کے بعد وہ سارے نوجوان سپاہی جانتے ہو
कैसे चलते हुए जा रहे थे। आज भी हमने फौजियों के परेड देखे हैं, ये आज भी फौजी चलते हुए देखे हैं। ये जिस तरह से चलते हैं उनकी अपनी चाल होती है फौजियों की, लेकिन खालिद बिन वलीद के लश्कर की चाल ही अलग थी। रिवायत करने वाले बताते वो ऐसे चल रहे थे, अगर उनके सरों पर अंडा भी रख दिया जाता तो नहीं गिरता। इस तरह से साकित और जामिद सीधे सीधे चले गए। बाजार में खड़ी हुई बहना औरतें उनको अपनी तरफ बुलाती रह गई, दामे फरेब में फंसाने के लिए हरबे करती रही। एक जवान ने भी नजर उठाकर देखा हो, किसी ने नहीं देखा। पूरा बाजार सर कर लिया और किले के फाटक तक पहुंच गए। इधर ये ईसाई बदमाश शराब पी रहे थे और सोच रहे थे ये बहक गए होंगे, भटक गए होंगे और इस फितने में वो मुब्तला हो गए होंगे और हमारी फौज इनका मुकाबला कर सकेगी जब ये अय्याश हो जाएंगे। लेकिन सबको सही सलामत किले के फाटक पर पहुंचे हुए देखा। ईसाई पादरी हक्का बक्का रह गया, चाबियां लाया और खालिद बिन वलीद के हाथ में दे दिया, कहा ले लो ये तुम्हारी है, आप इस किले के मालिक हैं, लेकिन आप किले का दरवाजा खोलने से पहले मुझे भी इस्लाम में दाखिल कर लो। खालिद बिन वलीद से उस ईसाई पादरी ने कहा, मुझे हैरत होती है तुमने जो जमात जमा की है ये इंसानों की है या फरिश्तों की है? इनके दिलों के अंदर ख्वाहिशात है या नहीं, इनके अंदर नफ्स है या नहीं? हजरत खालिद बिन वलीद ने कुछ नहीं कहा। तस्वुर में यही कहा होगा, आपने फरमाया हजरत खालिद बिन वलीद ने, ऐ नादान ईसाई, तू उन आंखों को खरीदने की कोशिश कर रहा है जो उसमें पहले से जमाले मुस्तफा बसाओ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिन आंखों ने देखा हो उनके सामने भला दुनिया का हुस्न क्या माने रखता है। हाँ, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। आला हजरत ने सच कहा है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे हैं। हुजूर के कदमों में जो है वो गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा। या रसूल अल्लाह, तलवे का हाल ये है कि आपका तलवा देख लूं तो किसी का चेहरा अच्छा ना लगे। वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न और जमाल के शहदाई सहाबा को कोई खरीद न सका। सैयदना खालिद बिन वलीद ने यह किला भी फतह कर लिया, फुतुहात बढ़ती गई। मैं कह रहा हूं उस वक्त की दो सुपर पावर ताकतों को टक्कर देने वाले खालिद बिन वलीद फिर ईरान में भी दाखिल हो गए। ईरान की बची कची सल्तनतों को उखेड़ कर फेंक दिया। ईरान में परचम इस्लाम लहराने लगा। फिर हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु रोम को छेड़ ही चुके थे। रोम के अंदर जो बादशाहों का दौर था, हेरकल मौजूद था, अजीम रोम जिसको कहते हैं। इनकी हालत बड़ी गंभीर थी, ये कहीं जंग करने को नहीं तैयार थे। सुपर पावर, जहां बात आती कहते मुसलमानों से हम पहले सुलह कर लेंगे, टैक्स देना है टैक्स देंगे, माल देना है माल देंगे। यहां तक के इराक के कुछ इलाके जहां ईसाई रहते थे, जब रोमियों से जंग चल रही थी तो चूंकि ईसाई रोम को फॉलो करते थे, तो हजरत खालिद बिन वलीद का अदल तो देखें, कहा जिन इराकी इलाकों से जहां ईसाई लोग रहते थे हम उनसे टैक्स लेते थे। टैक्स क्यों लिया जाता था? जिसको जिजिया कहते हैं, जिजिया, गैर मुस्लिमों से इसलिए लिया जाता था कि हम तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करेंगे, जानो माल की हिफाजत के हम जिम्मेदार हैं। तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं करेगा, कोई दूसरा आकर हमला नहीं करेगा, वरना हम उसके साथ मुकाबला करेंगे। इस बात के लिए अपने मफ्तूहा इलाकों में जो गैर मुस्लिम रहते थे उनसे जिजिया लिया जाता था, वो टैक्स है। आज टीवी एंकर बैठ करके डिबेट करवाते हैं इस बात पर, जिजिया, इनको जिजिया बोलना भी नहीं आता, जिजिया जिजिया कहते थे, और इस पर मुंह फाड़ करके कहते रहते हैं कि ये जिजिया लेते थे मुसलमान, जिजिया लेते थे गैर मुस्लिमों से। क्या जुल्म नहीं है? मुसलमानों से नहीं लेते थे लेकिन गैर मुस्लिमों से लेते थे। अरे नादानो, आज भी ये सिस्टम है, आज भी ये सिस्टम है। हमारा मुल्क खुद हमसे टैक्स लेता है, चाहे यहां हिंदू हो कि मुसलमान हो, कोई भी हो। और किस बात के लिए लेता है? क्या ये तानाशाही है? होगी, लेकिन असल इसका मकसद टैक्स लेने का यह होता है कि हुकूमत हर शहरी की हिफाजत की जिम्मेदार होती है, कि तुम्हारी हिफाजत हमारी जिम्मे है, इसके लिए टैक्स दिया जाता है हुकूमतों को। जिजिया भी यही था। मैं बात क्या कह रहा था, बीच में रह न जाए। खालिद बिन वलीद ने
कुछ इलाकों में जो ईसाई थे उनसे टैक्स ले रहे थे पिछले 2 साल से। जो अमीर वहां पर गवर्नर थे उनसे कहा इनका जिजिया माल पूरा वापस कर दो, हम टैक्स नहीं लेंगे। क्यों? इसलिए कि रोम से लड़ाई चल रही है हमारी, और जो ये ईसाई हैं ये भी रोम को फॉलो करते हैं, लिहाजा हम इनकी हिफाजत नहीं कर पाएंगे, लिहाजा हम इनसे जिजिया नहीं लेंगे, वापस दे दो। जैसे ही उन सहाबा ने जिजिया वापस देना शुरू किया, इराक के कुछ इलाकों में जो ईसाई रहते थे, रिवायत में मौजूद है, सारे के सारे ईसाई रो रो करके दुआएं करते थे कि मुसलमानों की हुकूमत फिर से आ जाए, मुसलमानों की हुकूमत आ जाए, रोम मगलूब हो जाए, क्योंकि ये हमारे जानो माल की जिस तरह हिफाजत करते हैं, हमें दूसरों से डर लगता है, दूसरा कोई भी दरिंदा आएगा हमें लूट लेगा। रिवायतों में मौजूद है वो ईसाई, वो रोम को फॉलो करने वाले माल ले लेकर के कतारों में खड़े होते और कहते हमसे जिजिया ले लो ताकि हमारी हिफाजत का जिम्मा हो जाए। लेकिन सहाबा का यह अदल था कि हम जिस बात की हिफाजत के जिम्मेदार होते हैं बस उसी से लेते हैं, और जहां नहीं होगा उससे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। यह सिलसिला था। सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रोम को भी टक्कर दे दी। रोम की जंगों में बहुत सारी जंगें हैं, लेकिन ये जंगों का सिलसिला फुतूहात का चलता रहा। सैयदना खालिद बिन वलीद लड़ते रहे, दिनों रात एक कर दिया, और उनकी जिंदगी की तारीख की 125 जंगें थी। मेरे अजीजों, खेल के मैदान में इतनी मर्तबा नहीं उतरे होंगे तुम जितनी मर्तबा उन्होंने जंग में उतर करके जौहर दिखाए। और जंग के मैदान में उतरना कोई तमाशा नहीं है, और ना ही ये बाजीचे अतफाल है, बच्चों का खेल है, जान हथेली पर लेकर आना है। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 125 जंगें अपनी जिंदगी में लड़े। और हैरत की बात मैं बताऊं, 2 खुसूसियात आपकी, 2 स्पेशलिटी खुसूसियात ये है, इन 125 जंगों में एक जंग में भी आपको शिकस्त नहीं मिली, एक जंग भी हारे नहीं है, 125 जंग। और दूसरी स्पेशलिटी आपकी, दूसरी खुसूसियत हजरत खालिद बिन वलीद की यह है, बहुत सारे इलाके इस्लाम में आए। आजरबाईजान तक हजरत खालिद बिन वलीद की सिपह सालारी में फतह हुआ, आजरबाईजान तक गया इस्लाम। यहां मदीने तैयबा की सरहदों से निकल करके ईरान, इराक, शाम, रोम, अब उसके बाद आजरबाईजान, आर्मीनिया, आज के दौर में जो यूरोपीय यूनियन में शामिल है, वहां तक इस्लाम फैल गया। वो इलाके मफ्तू हो गए, फतह करके परचम इस्लाम ले रहा है। दूसरी स्पेशलिटी हजरत खालिद बिन वलीद की जो मैं बता रहा हूं खुसूसियत, वो क्या है? एक तो ये है 125 जंगों में कभी आपको शिकस्त नहीं हुई। दूसरी खुसूसियत यह है कि जो इलाका खालिद बिन वलीद ने फतह किया था, 14 सदियां गुजर गई, आज तक वो काफिरों के हवाले कभी नहीं गया। जो इलाका उन्होंने फतह किया था, उस वक्त से लेकर आज तक वो इस्लाम के मातहत ही चल रहा है, इस्लाम के अंडर में है। सलाम हो तुरबत खालिद बिन वलीद पर, करोड़ों रहमतें नाजिल हो उस सहाबी रसूल पर, जिसको अल्लाह के रसूल ने फरमाया था सैफ मिन सुयूफिल्लाह, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार का नाम है। हजरत खालिद बिन वलीद खुद कहते हैं, मैं हर जंग इस नीयत से लड़ता था शहीद हो जाऊंगा, लेकिन एक जंग में भी शहादत नहीं मिली। किसी दूसरे साहबी ने आपसे कहा, आपको शहादत कैसे मिलती? क्योंकि अल्लाह के रसूल ने आपको अल्लाह की तलवार कहा। अगर आप शहीद हो जाते तो दुनिया ये ना कहती खालिद बिन वलीद खत्म हो गए, दुनिया ये कहती अल्लाह की तलवार टूट गई। अल्लाह की तलवार टूट गई और अल्लाह ताला की तलवार महफूज रही। खालिद बिन वलीद कहते हैं, मेरे पूरे जिस्म में एक बालिश्त जगह भी कहीं बाकी नहीं है जिसमें तीर और तलवार ना लगे हो। कोई जगह जिस्म में बाकी नहीं, जख्मों से भरी हुई, हर जगह जख्म थे, बड़े बड़े घाव थे। एक इलाका खालिद बिन वलीद का दौर जो सुनहरा दौर है, हजरत फारूक आजम के जमाने में हुआ ये कि एक मर्तबा ईसाई हजरत खालिद बिन वलीद से तलवारों से नहीं लड़े, फतह किया है, सुलह से भी लड़े, अखलाक से भी लड़े। और एक मर्तबा ईसाइयों के एक इलाके में गए, ईसाइयों ने कहा
ہم آپ کے ساتھ آنے کو تیار ہیں, لڑیں گے نہیں, کوئی چیز نہیں ہوگی, لیکن ہمارا دین حق ہے, ہمیں یقین ہے. آپ اپنے دین کی حقانیت کو کیسے ثابت کریں گے؟ خالد بن ولید نے کہا بتاؤ تم کیا چاہتے ہو میرے دین کی حقانیت کے لیے. عیسائیوں نے کہا ہمارے پاس ایک بہت سخت خطیر قسم کا زہر ہے, ہم وہ زہر کی پیالی لا کر رکھیں گے اور ہم میں سے بھی ایک شخص آئے گا, تم میں سے بھی ایک شخص آئے گا, زہر پی کر کے ہم یہ اعلان کریں گے جس کا دین حق ہوگا وہ زہر پی کر بچے گا. یہ مباہلہ تھا, یہ مباہلہ ہے. اس دور میں سیدنا خالد بن ولید کے ساتھ حضرت خالد بن ولید نے کہا یہ تو میرے لیے بہت اچھی بات ہے, آج دین کی حقانیت کو اجاگر کرنے کا دن ہے. تاریخ کی سچائیاں آج بھی روایت کرتی ہیں سیدنا خالد بن ولید گئے اور زہر کا پیالہ رکھا ہوا تھا. وہ زہر ایسا تھا پینا تو دور کی بات ہے, اگر چمڑی پر لگ جاتا تو گوشت نکل کر آتا. چمڑی پر اگر لگتا زہر تو گوشت کے ساتھ چمڑی نکل آتی تھی, اتنا سخت تھا. خالد بن ولید آگے بڑے, عیسائیوں کا بڑا وہاں پر پادری موجود تھا, عیسائیوں کی ایک جماعت ہے, مسلمانوں کی جماعت ہے. سیدنا خالد بن ولید نے کچھ نہیں دیکھا, سیدھے جا کر اس زہر کا پیالہ اٹھایا, کہا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اس اللہ کے نام سے پی رہا ہوں جس کا نام پورے زمین و آسمانوں میں ہے اور کوئی شے اس نام کو ضرر اور نقصان نہیں دے سکتی ہے. وہ زہر کا پیالہ اٹھایا اور پی گئے اور عیسائی دیکھتے رہ گئے. نہ حلق کٹا, نہ زبان کٹی, نہ زہر سے کچھ ہوا, بلکہ آپ نے زہر کا پیالہ ایسے پی کر کے رکھا جیسے کوئی پیٹ بھر کر دودھ پیتا, دودھ پی کر کے کوئی اپنا گلاس رکھ دیتا, اس طرح سے آپ زہر کا پیالہ نیچے رکھتے ہیں. عیسائیوں نے کہا یہ تو جادو ہے, یہ تو جادو ہے, نظر بندی ہو گئی. تو اس وقت خالد بن ولید نے کہا پورا میں نے پیا ہے, بچا ہوا تم چک کر کے دکھاؤ, تم چک کر کے دکھاؤ. عیسائی بھاگ گئے. نہیں, ان کو یہ تھا کہ سب بھاگ جائیں گے, لیکن اس عظیم کرامت کو دیکھ کر, یہ خالد بن ولید کی کرامتوں میں سے ہے, کرامت کو دیکھ کر کئی عیسائی مشرف با اسلام ہوئے, ایمان لے آئے, اسلام میں داخل ہوئے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور میں, دور فاروقی میں, اتنے علاقے فتح کیے جن کے نام شمار کرنا آج ہمارے لیے مشکل ہے. انہوں نے پریکٹیکل چل کر کے فتح کیے ہیں. آج حیرت ہے مسلمانوں کو, جماعتوں کو, جوانوں کو کہ کم از کم وہ 2-4 علاقے تو یاد رکھتے جن کو انہوں نے فتح کیا ہے, وہ بھی تمہیں یاد نہیں. تم کیا یاد رکھتے ہو؟ تمہیں تو فٹ بال گراؤنڈ یاد ہے, تمہیں تو ورلڈ کپ کہاں ہوتا ہے کہاں ہے نہیں ہے یہ یاد رہ جاتا ہے, کون سے سال کا ورلڈ کپ کہاں کھیلا گیا یہ سب یاد رکھ جاتے ہو, یہ مجرا کرنے والے ایکٹروں کے ڈائلاگ یاد رکھ جاتے ہو, جہنمی لوگوں کے ان طبقات کے سارے افعال و کردار یاد رکھتے ہو. اس بطل جلیل عظیم بہادر, اس سے بہترین بہادر پوری تاریخ میں کوئی نہیں ہوگا. آج کے نوجوانوں کو چاہیے کہ فخر کرنے کے لیے ہمارے پاس سب سے بڑی ایک شخصیت تھی, وہ خالد بن ولید کی تھی, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. ان کا نام لیتے, بلکہ میں تو اپنی تقریروں میں پہلے سے کہتا آیا بچپن سے, کوئی اگر بزدل ہے تو اس پر 11 بار خالد بن ولید کا نام پڑھو, شاید بزدلی ختم ہو جائے, دل کے اندر سے خوف نکل جائے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کم از کم تم اپنی تاریخ, اپنے اسلاف کو یاد کرتے. بچوں کو گڑی گڑیا کے قصے, چور پولیس کے قصے سنانے چھوڑ دو, خالد بن ولید اور صلاح الدین ایوبی کو سناؤ. بچے جوان ہوں گے تو ڈرپوک نہیں پیدا ہوں گے انشاءاللہ. ہم یہاں پر سیریل اور ان کے ہاتھوں میں گیم پکڑا کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور میرے عزیزوں خالد بن ولید کی ان فتوحات کو سننے کے بعد ذرا اپنے دامن میں جھانک کر کے بھی دیکھنا, تمہاری زندگی میں کوئی جنگ تو آئی بھی نہیں, وہ جنگوں میں اتر گئے تھے. ہاں آج کے جوان لڑتے ہیں, گیم میں ہیں, بہت ماہر ہیں گیم میں, ایسے لڑتے ہیں پتہ نہیں کتنے اسٹیچو کو سلا دیتے ہیں. اور پب جی کے تو ایسے دیوانے رہ گئے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ جتنے اس میں کارٹون آتے ان کو مارتے مرتے کب اس کی موت آنے والی پتہ نہیں چلتا. ان کے دلوں میں رچ بس گیا جیسے بنی اسرائیل کے دلوں میں بچڑے کی پوجا رچ بس گئی تھی.
पबजी गेम और पता नहीं कितने ऐसे गेम। इन जवानों ने यही समझ लिया है, अरे नादानों, खाते बहुत ज्यादा हो, दूध भी पीते हो, अखरोट बादाम काजू सब खाते हो, जिम में जाके वर्कआउट करते हो, शर्म करो। तुम्हें अल्लाह ताला ने ताकत गेम खेलने के लिए नहीं दी है, गेम खेलने के लिए नहीं दी है। आज जंग अगरचे नहीं हो रही है, लेकिन इस दौर का पहलवान वो है जो सुबह के वक्त बिस्तर छोड़े और फजर की 2 रकात अदा करे। सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, मेरे नजदीक वो ताकतवर शख्स है, वो ताकतवर शख्स है। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरी उम्मत जब तक घोड़े की पीठ और फजर की जमात नहीं छोड़ेगी, अल्लाह उस पर किसी भी कौम को गलबा नहीं अता करेगा। कभी कोई कौम तुम पर गालिब नहीं आएगी। हजरत खालिद बिन वलीद का यह दौर, लेकिन तारीख की सच्चाइयां हैं। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में ये फतूहात हुई। चाहे साद बिन अबी वक्कास अमीर हो, अबू उबैदा बिन जर्राह अमीर हो, या खालिद बिन वलीद अमीर लश्कर हो, कोई भी हो, लेकिन दौर तो फारूक आजम का ही था, खिलाफत तो उनकी ही थी। सिपह सालार लड़ा है जंगों में, लेकिन खिलाफत का दौर याद किया जाएगा, क्योंकि उन्हीं की मर्जी से, उन्हीं की मंशा से सब चले जाते थे। लेकिन मैंने सबसे पहले तकरीर में शुरुआत इस बात पर की थी कि सैयदना उमर फारूक की मिजाज में सख्ती बहुत थी। राय लेने का, फैसला लेने का आपके अंदर ऐसा जज्बा था, वो किसी की रूह रियायत नहीं करते। और इसी सख्ती और सलाबत की वजह से कई सहाबा पर भी इसका असर पड़ा है। हजरत खालिद बिन वलीद जो सिपह सालार थे, नामजद सिपह सालार थे, मुसलमानों के अजीम लश्कर को वो अमीरी किया करते थे। लेकिन एक दौर आया, 17 हिजरी थी, यानी हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत के तकरीबन 5 साल गुजर चुके थे। उसके बाद सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के माजूली का लेटर जारी हो गया, उनको माजूल किया जाए। इस वाक़े को लेकर मुस्तशरिकीन जो है एक जमात है यहूदियों की, जिनको ओरिएंटलाइज कहा जाता है। ये इस्लाम के मुतालिक बहुत सारे मुताला करते हैं और पढ़ते हैं, हदीस भी पढ़ते हैं, फिक़ह भी, कुरान भी, तफसीर भी, और फिर मुसलमानों में एतराज़ात ढूंढ ढूंढ करके शक पैदा करने के लिए किताबें लिखते हैं और दिमागों में ये चीजें पैदा करते हैं, जमातें बनाते हैं। मुस्तशरिकीन ये बहुत ज्यादा इन चीजों को उठाते हैं। खालिद बिन वलीद को माजूल कर दिया उमर इब्न खत्ताब ने, और ये कहते हैं उनके खिलाफत के दौर का ये बहुत ही ऐसा काम था जो पसपाई की तरफ मुसलमानों को ले जाता है, या मुसलमानों में इस चीज का ऐसा असर पड़ सकता था जो उनको कमजोर कर दे। ये बातें बहुत उठाते हैं, लेकिन फर्क कुछ नहीं था। उनके मामलात थे, क्योंकि खलीफा वक्त थे और उनकी इताअत जरूरी थी। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कुछ मामलात थे। किस बात पर? हालांकि मुशाजरात के मुतालिक बयान नहीं करना चाहिए, ना ही लड़ाइयां थी। हजरत खालिद बिन वलीद में, हजरत उमर में कोई लड़ाई नहीं। वो उनको खलीफा अजल, खलीफा वक्त और खलीफा बरहक समझते थे, और उनकी इताअत में 5 साल गुजारे हैं। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास यह खत आया कि खालिद बिन वलीद को सिपह सालारी से माजूर किया जाए। वजह क्या थी? कई वजूहात बताई जाती हैं, लेकिन जो भी वजूहात रही हूं, सैयदना उमर इब्न खत्ताब के मिजाज में यह था कि वो एक अदना सी भी चीज, कोई ऐसी जो इसराफ हो, जाया हो, उसको बर्दाश्त नहीं करते। हजरत खालिद बिन वलीद का मामला यह था कि वो जंगों में जब जाते थे तो बहुत सारे फैसले उनको खुद लेने पड़ते थे, और बहुत सारी चीजें ऐसी जगह पर खर्च भी करते थे, और वो खलीफा वक्त को उस बात की इत्तला देने के लिए उतने असबाब नहीं मुहैया थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में भी ये चलता रहा, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक उनकी खिदमात की वजह से ये सारी चीजों की तरफ नजर नहीं फरमाते, लेकिन हजरत उमर सख्त मिजाज थे, और अदालत फारूकी पता है पूरी दुनिया जानती। एक बार खबर यह आई कि एक शायर ने, उस वक्त शेर और शायरी का दौर है, एक शायर ने कुछ बहुत अच्छे अशार पढ़े, तो हजरत खालिद बिन वलीद ने 12,000 दिरहम उसको नजराने में दे दी। शायर साहब सुनो, बहुत ज्यादा नजराना देना भी खतरे से खाली नहीं है। खालिद बिन वलीद का यही था, बस 12,000 दिरहम उन्होंने एक शायर को नजराने में दिए, और यह खबर पहुंची हजरत उमर फारूक को। हजरत उमर के यहां तो मामला यह था,
کوئی گورنر اگر ایک ترکی گھوڑا بھی استعمال کرتا اچھے قسم کا تو اسے اتار دیتے تھے. تم کل سے گورنر نہیں ہو. اعلیٰ قسم کا لباس پہن رہا ہے, کسی کے بارے میں یہ خبر دی گئی. ان کے خود بیٹے حضرت عاصم وہ گوشت کھا رہے تھے, بہت لذیذ گوشت. حضرت عمر آئے, کہا کیا کھا رہے ہو؟ کہا بہت خواہش ہو رہی ہے گوشت کھانے کی. جانتے ہو حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ کہا جو خواہش ہے وہ کھا لو گے. آپ فرماتے ہیں تمہیں پتا ہے آدمی جو طبیعت کرے جو چاہے, جب اس کی تمنا ہو کھانے کی اور وہی چیز کھا لے, ہر بار ایسا کرتا رہے, اللہ کے نزدیک قیامت کے دن وہ چوروں میں اٹھایا جائے گا. حضرت عمر اتنا تقوی والے تھے, اپنے بیٹے کو اس چیز پر وہ روک سکتے ہوں تو 12,000 درہم کا نذرانہ جب یہاں پتا چلا تو فوراً آپ نے قاصد بھیجا. خالد بن ولید سے پوچھو, خط میں پہلے یہی تھا, یہ 12,000 درہم کہاں کے تھے؟ یہ بیت المال کے تھے جو شاعر صاحب کو تم نے نذرانے میں دیے, یا اپنی جیب کے تھے؟ اگر بیت المال کے تھے تو مسلمانوں کے مال کو ضائع کیا ہے. اتنا مال کسی شاعر کو نذرانے میں, یتیموں کو دیا جا سکتا. یا اگر تمہارے جیب سے گیا ہے یہ تو پھر حساب بتاؤ اتنا آیا کیسے تھا؟ تمہارے جیب سے تھا تو آیا کیسے؟ اور اگر حساب ہے بھی تمہارے پاس 12,000 درہم کا تو عمر فاروق کہتے ہیں اتنا مال کسی شعر و شاعری پر خرچ کرنے کو میں اسراف سمجھتا ہوں, ناجائز سمجھتا ہوں. اور اس کے بعد اسی خط میں آپ نے لکھا کہ کل سے تم سے پیسالار نہیں رہو گے. یہ بات تھی سیدنا عمر ابن خطاب کی. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خط آیا تھا. حضرت ابو عبیدہ بھی جانتے تھے خالد بن ولید کا ہونا کتنا اہم ہے جنگوں میں, بہت اہم تھا. اور یہ عین اس وقت آیا تھا جب روم کی لڑائیاں چل رہی ہیں, روم فتح ہونے کے قریب ہے اور پھر یزدگرد کا معاملہ ختم ہونے کو ہے. تو وہ امین الامت تھے ابو عبیدہ بن جراح, امین الامت. میرے آقا نے فرمایا ہر نبی کا امتی میں ایک امین ہوتا ہے, میری پوری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے. ان کو امین الامت کہا گیا, وہ امانتوں والے بھی ہیں. تو انہوں نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لیٹر چھپا لیا, خط رکھ لیا, ابھی خالد بن ولید کو دے دوں, معزول کر لوں, جنگیں چل رہی ہیں, بہت جگہ ان کو کام آنا ہے. تو کچھ فتوحات جو باقی تھی وہ سارے فتح ہو گئے. تو ابو عبیدہ بن جراح نے وہ خط لے جا کر کے پہلے دیا نہیں, بلکہ پہلے وہ سوالات کیے جو امیر المومنین نے بھیجے تھے. کہا کہ آپ کو یہ تمام چیزیں بدلنی پڑیں گی, آپ اپنی مرضی سے جو خرچہ کیے. حضرت خالد بن ولید نے کہا میں تو صدیق اکبر کے زمانے سے بھی کرتا آیا. ابو عبیدہ بن جراح نے کہا یہ فاروق اعظم کا زمانہ ہے, یہ صدیق اکبر کا نہیں, یہ عمر ابن خطاب کا زمانہ ہے. پھر انہوں نے خط ان کے سامنے دیا کہ عمر ابن خطاب امیر المومنین کا ایک خط آیا ہے. حضرت خالد بن ولید نے خط کھول کر دیکھا, جیسے ہی پڑھا مسکرائے اور کھڑے ہوئے. ابو عبیدہ بن جراح کے ہاتھ چومے اور کہا اب میں اپنی پوری باقی کی جتنی زندگی ہے آپ کی سپہ سالاری میں عام لشکری بن کر لڑنے کو بھی فخر محسوس کروں گا. یہ نہیں ہے کہ برسوں سے میں ایک عہدے پر تھا, مجھے ہٹائے, صدر صاحب کو ہٹائے تو منہ پھلا لیا, ہماری کرسی ہل گئی, اب صدر کے علاوہ کوئی بننا ہی نہیں ہے ہم کو. میرے عزیزوں تمہیں پتا نہیں اللہ صدر سے ہٹا کر چپراسی بھی بنا دے. مولا کریم یہ وہ قادر مطلق ہے. ہم نے خود دیکھا ہے مصر میں, ہم جس ہاسٹل میں رہتے تھے اس ہاسٹل کا جو انچارج ہوا کرتا تھا وہ بڑے اس کے ناز و نخرے ہوتے تھے, اور اس کی سائن کے بغیر ہم کو کھانا نہیں ملتا تھا, اس کی سائن کے بغیر روم نہیں ملتا تھا, اس کے پاس جانے کے لیے ٹائم ہوتے تھے 2-3 گھنٹے کے. تو ہم نے دیکھا کہ اس کو جو ہے منانے کے لیے ہم پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلتے رہتے تھے, اور کبھی سائن کر کے دیا کبھی نہیں دیا. 4-6 مہینے کے بعد دیکھا اس کو, ہم نے دیکھا کہ ہاسٹل کے دروازے پر دروازہ کھول رہا ہے, دروازہ بند کر رہا ہے. کہا وہاں سے ادھر سیدھے آ گئے. کہا کوئی بات نہیں, ہمارے لیے نارمل ہے. یہ بات میں مذاق کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, اس آدمی کو دروازے کے پاس دروازہ کھولنے بند کرنے کی ڈیوٹی دی گئی تو وہ یہ کہتا ہے کل تک جو مجھے وہاں خدمت دی گئی تھی وہ بھی اللہ کا شکر ہے, یہاں پر جو دی گئی یہ بھی اللہ کا شکر ہے. اسلام یہی چاہتا ہے
तुम कुर्सियों पर चिपक करके नहीं, अल्लाह करीम जिस मनसब पर तुम्हें बिठाए शुक्र बजा लाओ, शुक्र बजा लाओ। खालिद बिन वलीद को पड़े होते तो समझ में आता, मनसब ओहदे ये सब वक्ती होते हैं, बहुत वक्ती होते हैं, बहुत शॉर्ट लिमिटेड पीरियड के लिए होते हैं। और अगर कोई ये चाहता है कि मैं ही रहूंगा रुस्तम, मैं ही रहूंगा पहलवान, मैं ही रहूंगा बादशाह, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। बड़े बड़े उतार दिए जाते हैं। और अभी देखना हवाएं चलेंगी, मुल्क के भी हालात बदल सकते हैं। जिस तुर्रम खान को ये समझ में आता है आज कि मेरे अलावा कोई नहीं, जगह जगह होर्डिंग बोर्ड मेरे ही है, पोस्टर मेरे ही है, फोटो मेरे ही है, कल को हो सकता है किसी न्यूज़पेपर के कोने में भी नजर नहीं आओगे। अल्लाह के फैसले आएंगे, कभी कोने में भी नहीं नजर आओगे। अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतलक है, लेकिन उस फैसलों पर अमल कर लेने में इज्जत है। खालिद बिन वलीद को पूरी दुनिया जानती है, लेकिन उन्होंने कोई सरकशी नहीं की, ना कोई बगावत की। उनके फतह किए हुए इलाके एक दो नहीं, सैकड़ों, यानी 100 से ज्यादा इलाके फतह किए हुए हैं। कितनी जगह उनका बनाया हुआ गवर्नर है। क्या कभी ये बगावत कर जाते? नहीं, मैं उमर इब्न खत्ताब की बात नहीं मानता। ताकत भी है, कुव्वत भी है, फौज भी है, फतह किए हुए इलाके भी हैं। नहीं, सोहबत रसूल पाए हुए थे, खड़े हो गए, खत को लेकर चूम लिया और अबू उबैदा बिन जर्राह के हाथ को चूम कर कहते हैं, आप अमीर लश्कर हैं, आप सिपह सालार हैं, मैं अपनी बकिया पूरी जिंदगी आपकी सिपह सालारी में आम फौजी के साथ, आम लश्करी की तरह खिदमत अंजाम देने को भी सादत महसूस करूंगा। ये खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस वक्त जो किया। अब मैं आपको ये जो बताया हूं, एक बात मैं बता दूं मेरे अजीजों, इसीलिए हम कहते हैं सहाबा के इन मामलात को सुनना हो तो किसी सुन्नी सहीउल अकीदा से सुनो, किसी चुन्नी से सुनोगे तो फिर वो ऐसे इख्तिलाफात बताएगा कि तुम्हारे दिल में लगने लगेगा उमर फारूक ने ऐसा किया, खालिद बिन वलीद ने ऐसा किया, अली बिन अबी तालिब ने ऐसा किया, अमीर मुआविया ने ऐसा किया। नहीं, एतदाल और तवाजुन बरकरार रखना सारे सहाबा के दरमियान यह उम्मत पर फर्ज है, इसलिए कि हमें पता है सबको जो शरफ मिला है वो सोहबत रसूल का मिला है। मेरे आका ने फरमाया, मेरे किसी भी साहबी को गाली ना दो, किसी भी साहबी को बुरा भला ना कहो। सहाबा में किसी के साथ भी हम बुरा भला करेंगे तो रसूलुल्लाह को तकलीफ होगी। हम ये मद्देनजर रखते हैं, अल्लाह के रसूल की शरफ सोहबत उन्हें मिली हुई है, इसलिए हम सबको इज्जत के साथ याद करते हैं। उनकी खिदमत सबकी अपनी जगह पर है। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का माजूल होना, यह इतना बड़ा वाकया, इसको मुस्तशरिकीन यहूदी बनाकर पेश करते हैं और मुसलमानों में शक पैदा करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है। हजरत उमर से पूछा गया, उनकी खिदमत बहुत है। एक जंग मौता में उन्होंने 9 तलवारें अपने हाथ से तोड़ डाली थी। जंगे कादसिया, जंगे यरमौक, पता नहीं कितनी जंगे हैं, तारीख में है। हजरत उमर से पूछा गया, खालिद बिन वलीद को अचानक माजूल क्यों किया? कहा, एक तो वो मामला था, सख्ती करते थे हजरत उमर फारूक मामलात पर कि कोई भी इसराफ नहीं होना चाहिए माल में, लेकिन उसके अलावा दूसरी वजह हजरत उमर फारूक ने ये बताई, जो खालिद बिन वलीद की खिदमत बहुत है। ये कौन कह रहे हैं? अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब कह रहे हैं, खालिद बिन वलीद की खिदमत बहुत है, वो अल्लाह की तलवारों में से तलवार है, रसूलुल्लाह ने फरमाया। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि पूरे मोमिनीन में, मुसलमानों में या दुनिया को ये लगने ना लगे कि हर जंग सिर्फ खालिद की वजह से पता होती है। ये तस्वुर किसी के दिमाग में ना बैठ जाए। कहा कि फिर आप क्या चाहते हैं? मैं ये तस्वुर देना चाहता हूं, मुसलमानों को फतह मिलती है तो अल्लाह की मदद से मिलती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत पर तवक्कुल लोगों का बरकरार रहे, किसी पर किसी शख्स पर डिपेंड होना नहीं। मेरे अजीजों, यहां तो हजरत उमर फारूक ये सोचते थे कि खालिद बिन वलीद पर डिपेंड होकर न रहे, फतुहात अल्लाह की तरफ से होती हैं। यहां पता नहीं ऐसे ऐसे ढकोसले पीर आए हुए हैं, कहते हैं बस हमारे पीछे रहो, जन्नत तक ले जाएंगे और इसके अलावा तो कुछ होगा ही नहीं तुम्हारा। ये हमारा हल्का छोड़ोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, ये बांध करके रखो, इस हल्के में ऐसे बांध करके रखो कि यहां से निकल नहीं सकते। खुद का पता नहीं मरने के बाद कितने मारे जाएंगे, कितने पीटे जाएंगे फरिश्तों से, लेकिन दूसरों के दिलों में ये बातें डाल करके रखना
इसी लिए याद रखो, किसी एक पर डिपेंड होकर के रहना ये नहीं है हमारे यहां। दीन इस्लाम अल्लाह पर तवक्कुल सिखाता है। शरीयत मेरे मुस्तफा की होगी और कयामत तक मोमिनीन को मदद होगी तो अल्लाह की तरफ से होगी। हाँ, यह और बात है कि अल्लाह किसी को जरिया बनाएगा, वो जरिया होगा, कोई सिपह सालार होगा, कोई अमीर होगा, कोई हमारा कायद होगा, वो जरिया होगा, लेकिन मदद किसके साथ, किसके जरिए से होगी? सिर्फ अल्लाह ही से होगी। अब सुनिए, सैयदना उमर इब्न खत्ताब की दौरे खिलाफत की ये सरहदें बढ़ती गईं, कहां तक पहुंची? ये इलाके फतूहात के, ईरान फतह हो चुका है, मुल्क शाम फतह हो चुका है, रोम फतह हो चुका है। कुरान की वो आयत जो मैंने बताया था, सहाबा जब तिलावत करते थे तो मक्का वाले ठट्टा मार करके हंसते थे कि ये रोम फतह करने की बातें कर रहे हैं, ये बादिया नशीन पैरों में चप्पल नहीं पैबंद लगे कपड़े पहनते हैं और रोम फतह करने की बात कर रहे हैं। जिस दिन रोम फतह हो गया, सहाबा ने कहा अल्लाह ने सच फरमाया, अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम। अल्लाह ने कुरान में फरमाया अलिफ लाम मीम, रोम मगलूब हो जाएंगे, रोमी मगलूब हो जाएंगे, उनको शिकस्त हो जाएगी। और हुई शिकस्त, मुसलमानों ने शिकस्त दी। अजीजा ने गिरामी, दो बड़ी सल्तनतें, कैसर और किसरा, कैसर और किसरा दुनिया में सुनते रहोगे। कैसर रोम के बादशाह को कहते हैं और किसरा ईरान के बादशाह को, दोनों को खत्म कर दिया गया। उसके बाद से आज तक न कैसर आया न किसरा आया, कभी आया ही नहीं। अब कोई ना कैसर आया ना कोई किसरा आया। हो सकता है किसी मोहल्ले में किसी बच्चे का नाम आया होगा कैसर नाम, लेकिन जो बादशाह कैसर था वो नहीं आया, बादशाह था वो नहीं आया। और ईरान की सल्तनत के खत्म होने के जो मामलात थे, उसमें जो खुसरू परवेज जिसने रसूलुल्लाह का खत फाड़ा था, उसको उसके बेटे ने कत्ल किया था। उसका बेटा शेरवे था और बेटा बैठा सल्तनत पर, बेटे को बाकी दूसरे जो भाई थे उन्होंने कत्ल कर दिया। दूसरे भाई थे तकरीबन 8, यानी खुसरू परवेज के 8 बेटे थे, उन्होंने सब शेरवे को मार डाला। और मारने के बाद 8 में से 7 ने मारा होगा, 7 में से कोई तो बनता बादशाह, और जो बादशाह बना बाकी में इख्तिलाफ। रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया था, जिसने मेरा खत फाड़ा है अल्लाह उसकी सल्तनत को टुकड़े टुकड़े कर देगा। भाइयों में टुकड़े टुकड़े हो गए, सब अलग अलग लेकर के टुकड़ियां चले गए। फिर उसके बाद जो वहां बादशाह बना उसका बेटा पैदा हुआ और उसके बाद वो सल्तनत ईरान जो किसरा बादशाह की थी हमेशा के लिए खत्म हो गई। आज तक ईरान में दोबारा किसरा नहीं आया, परचम इस्लाम लहरा रहा है। अब वो तारीख की बात मैं आपको बता दूं, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये रकबा जो फैला, 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक इस्लाम की सरहदें फैली थी। 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक ये उमर इब्न खत्ताब का दौर है। और दौर फारूकी कब तक चला? तकरीबन 10 साल ये अरसा गुजरा। हजरत अबू बकर सिद्दीक की वफात से लेकर जिस दिन से आप खलीफा बने 10 साल मुकम्मल हुए हजरत उमर फारूक के, फुतूहात बेशुमार हुई। और ये बयान करना मैं समझता हूं नाइंसाफी होगी। दौरे फारूकी में ईरान भी फतह हुआ, इराक भी फतह हुआ, शाम भी फतह हुआ, मोसिल भी, मिस्र भी फतह हुआ, लेकिन यह बयान करना मैं समझता हूं इनकम्प्लीट होगा अगर ना बयान करूं कि सैयदना उमर इब्न खत्ताब के दौर में एक बड़ी फतह हुई थी, वो फतह बैतुल मुकद्दस थी। मुसलमानों का किबला अव्वल जो फिलिस्तीन में ईसाइयों के हाथ में था, यहां हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह को ही भेजा गया। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह अम्र बिन आस जो मिस्र गए थे, अम्र बिन आस ने मिस्र फतह कर लिया था, आज उनकी कब्र मिस्र में ही मौजूद है। और एक गवर्नर थे उकबा बिन नाफे, कैसे जोशीले थे हजरत उमर फारूक के एक सिपाही ऐसे थे उकबा बिन नाफे। मिस्र पूरा फतह हो गया, पड़ोस में क्या था, सब इलाके फतह करते गए, अपना घोड़ा रात के वक्त दौड़ाते थे। क्या जोश था मुसलमानों का, उनकी कोई सरहद नहीं थी। वो कहीं जिसको कहते हैं ना डेड एंड आ गया, खत्म यहां पर। अब इसके बाद हमारा डेड एंड तो हमारे घर की चौखट ही है, इसके बाद तो जाना ही नहीं चाहते। ज्यादा बढ़ गए तो मोहल्ला है। वो साहब थे, उनका डेड एंड कहीं आता ही नहीं था, सरहद ही नहीं थी। उकबा बिन नाफे रात के वक्त मिस्र फतह होने के बाद चंद साथियों के साथ घोड़ा दौड़ाते हुए आते। उनके साथी कहते हैं पीछे पीछे हम जाते, खुले मैदान में आते और 14वीं का चांद तुलू घोड़े पर बैठ करके
उछलते थे और घोड़े को एड़ लगाते, छलांग लगाते। और उनके साथी कहते हैं कि क्या चाहते हो? उकबा बिन नाफे कहते हैं, काश मेरा घोड़ा छलांग लगाकर चांद में जाता तो मैं परचम इस्लाम लहरा कर आता, मैं मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन को वहां तक ले जाता। ये उनका जज्बा था, उनकी सरहदें नहीं थी। हजरत उमर फारूक के दौर में ऐसे सिपाही थे कि पूरे इस्लाम को लेकर पूरी दुनिया में फैल गए। आजरबैजान कहां का इलाका है, कहां चले गए, मिस्र चले गए और इराक पूरा फतह, ईरान फतह, यमन फतह, हिजाज का पूरा इलाका, ये तकरीबन 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर आज के दौर में, जिसमें कई कंट्रीज आती हैं। आज कई कंट्रियां हैं। उस वक्त तन्हा एक इलाके का एक ही खलीफा है, वो मदीने से हुकूमत कर रहा है, उमर इब्न खत्ताब। और रोमियों की फौज जब मगलूब हो रही थी, रोमियों के बादशाह ने एक कासिद भेजा था, उमर इब्न खत्ताब के हालात देख कर क्या हो। वो मदीने में आकर के लोगों से पता पूछता है, तुम्हारा बादशाह कहां है? तो लोग हंसने लगे। बादशाह? कहा कि हाँ, मुसलमानों का बादशाह। कहा हमारा बादशाह नहीं होता, हमारा अमीरुल मोमिनीन होता है। कहा अच्छा वो कहां है, उसका महल कहां है? जो मदीने में मौजूद मुसलमान थे वो फिर हंस पड़े, महल? अमीरुल मोमिनीन का महल नहीं है। देखो मस्जिद नबवी के करीब में पीपल का एक दरख्त होगा, उसके साये में सो रहा होगा। वो रोम से आया हुआ एलची कासिद कहता है, जिसके खौफ से हमारे बादशाहों के कपड़े गीले हो रहे हैं। हाँ, हार्ट अटैक आकर मौत आ रही है और ये पीपल के झाड़ के नीचे बेखौफ सोया हुआ। हजरत उमर को ढूंढते हुए वहां आया तो यकीनन वो दरख्त के नीचे नंगी पीठ सोए हुए थे। उस कासिद ने यह सोच करके कि यहां अगर किस्सा खत्म कर दूं तो रोम भी सुकून की सांस लेगा, ईरान भी सुकून की सांस लेगा, सोच रहा था। हजरत उमर की आंखें खुल गई और कहा, जो तू सोच रहा है वो होगा नहीं। हजरत उमर बेदार हुए, कहा हमने अपनी कुर्सी गरीबों का खून चूस करके नहीं बिछाई है जैसे तुम्हारे बादशाहों ने रखी है। हमारी कुर्सी अल्लाह की मर्जी से रसूलुल्लाह की शरीयत पर कायम है। जब तक मेरा मौला चाहेगा कोई बड़ी मुसीबत आए, उमर को उसके कदमों से हिला नहीं सकेगी। बताओ क्या पैगाम लेकर आया? जो पैगाम था जल्दी जल्दी बताया और भाग गया। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ना कोई इतने बॉडीगार्ड थे, ना सिक्योरिटी थी, कुछ नहीं, बेखौफ व खतर जीते थे और सरहदों को वहां तक फैलाया था। तो मैं अर्ज कर रहा था, बैतुल मुकद्दस की फतह अबू उबैदा बिन जर्राह गए थे, लड़ाई नहीं हुई। आपको मैं बताऊं, अगर तारीख मैंने शायद रमजानुल मुबारका के आखिरी जुमा में जो यौमुल कुद्स मनाया जाता है, बैतुल मुकद्दस की तारीख में बताया है, हमेशा वो लड़ाइयों की जगह रही है फिलिस्तीन। कभी यहूदियों ने ईसाइयों को मारा है, कभी ईसाइयों ने यहूदियों को मारा है, सबने मार मार के वहां की जमीन को लाल कर दिया है। एक बार तो बाबिल की तरफ से आया हुआ इराक का एक बादशाह था, वो यहूदियों को इतना मारा था कि पूरा पूरा फिलिस्तीन रंगीन हो गया था यहूदियों के खून से। फिर टाइटस नाम का बादशाह आया था ईसाइयों का, उसने यहूदियों को बहुत मारा था। फिर यहूदियों के हिमायत में एक बादशाह आया था, उसने ईसाइयों को बहुत मारा था। ये तो चल ही रहा था। वो जमीन हमेशा खून से रंगीन थी। जब हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह वहां दाखिल हुए तो ईसाइयों को लड़ना चाहिए था जैसे यहूदियों से लड़ते थे। देखा उन्होंने, खबरें सब सुनी थी, भाई रोम भी गया, ईरान भी गया, बैतुल मुकद्दस में आ गए, भलाई इसी में है कि सुलह कर लो। अबू उबैदा बिन जर्राह से कहा, हम लड़ेंगे नहीं, सुलह कर लेंगे बैतुल मुकद्दस में, लेकिन हमारी सिर्फ एक शर्त है कि सुलहनामा जो लिखा जाएगा वो तुम्हारे अमीरुल मोमिनीन ही लिखेंगे। वो मदीने में अबू उबैदा बिन जर्राह ने खत लिखकर भेजा कि बैतुल मुकद्दस फतह हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह फिलिस्तीन में मुसलमान आ गए, लेकिन यहाँ के जो ईसाई पादरी हैं वो चाहते हैं कि सुलहनामा जो लिखा जाएगा, एग्रीमेंट, उस पर दस्तखत बराह रास्त आपकी होगी, आपकी तहरीर होगी। हजरत उमर ने ये खत पाकर कहा, ठीक है हम चलते हैं। अपना एक गुलाम लिया, एक घोड़ा लिया और चल पड़े। कहा मदीने से बैतुल मुकद्दस के लिए, लेकिन अदालत फारूकी भी, देखो गुलाम से कहा, देखो एक ही घोड़ा है मेरे पास और चलने वाले दो हैं, हम दो बैठेंगे तो घोड़े के ऊपर ज्यादती होगी। ऐसा है, 1 मील मैं बैठूंगा तुम चलोगे, 1 मील तुम बैठोगे मैं चलूंगा। ये अमीरुल मोमिनीन का अदल।
اور اس کے بعد ایسے ہی پورا راستہ طے کیا. 1 میل خود بیٹھتے تھے, غلام نکیل پکڑ کر رسی پکڑ کر چلتا, پھر 1 میل کے بعد غلام کو بٹھاتے, خود رسی پکڑ کے چلتے تھے. اور یہ راستہ طے ہوا, بیت المقدس جانا ہے. فلسطین کے جتنے عیسائی تھے سب میں یہ بات مشہور تھی. امیر المومنین عمر ابن خطاب. بات تو یہ ہے میرے عزیزو, یہودی اور عیسائی مائیں اپنے بچوں کو تھپکیاں دے کر سلاتی, سو جا عمر آ جائے گا. ہاں, خوف بھی ایسا بسا ہوا تھا اور تذکرہ بہت تھا حضرت عمر. اور جب حضرت عمر کے آنے کی خبر مل گئی کہ آ رہے ہیں, پورا علاقہ ٹوٹ پڑا تھا. دیکھنا ہے عمر ابن خطاب کو, دیکھنا ہے امیر المومنین کو, دیکھنا ہے. عیسائی بھی مسلمان بھی جو موجود تھے وہاں پر سب نکل پڑے. اور عجیب اتفاق ہے کہ بیت المقدس کے قریب آنے کے وقت باری غلام کے بیٹھنے کی تھی اور رسی پکڑنے کی باری عمر ابن خطاب کی. اللہ اکبر. وقت کا خلیفہ امیر المومنین عدل سے نہیں ہٹتا. غلام نے کہا حضور جگہ قریب آ گئی, آپ بیٹھیے. کہا نہیں, باری تو تیری ہے, میں اس میں نا انصافی نہیں کروں گا. غلام بیٹھا ہوا ہے, رسی پکڑ کر چل رہے ہیں. اور جو عیسائی دیکھے نہیں تھے صاحب آئے, ٹوٹ پڑے اور غلام کو نعرہ لگانے لگے, امیر المومنین امیر المومنین. ابو عبیدہ بن جراح نے چیخ کر کہا گھوڑے پر بیٹھا ہوا نہیں, رسی پکڑا ہوا امیر المومنین ہے, رسی پکڑا ہوا ہے. عیسائیوں نے پہلی مرتبہ ایسا خلیفہ دیکھا تھا. رسی پکڑ کر کے آ رہے تھے, آپ سے پوچھا گیا کیا ماجرا ہے, آپ نے بتایا مدینے سے چلتے ہی ہمارا دونوں کا یہ ایگریمنٹ ہو گیا تھا, 1 میل تم بیٹھو گے, 1 میل میں بیٹھوں گا. اتفاق ہے کہ آخری میل بیٹھنے کا اس کا آیا اور میرا چلنے کا آیا, اور میں انصاف کے خلاف نہیں جاتا. عیسائی بس اتنے اخلاق پر متاثر تھے کہ بیت المقدس میں لے گئے. بیت المقدس قبلہ اول مسلمانوں کا برسوں سے رہا ہے, وہ مرکز نبیوں کا بھی. 30,000 کے قریب نبی وہاں پر دفن ہیں. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسجد میں 1,24,000 کم و بیش نبیوں کی امامت فرمائی, اور یہی وہ مسجد اقصی بیت المقدس ہے جہاں سے رسول اللہ نے آسمانوں کا معراج کے وقت سفر فرمایا. اور اس وقت تک مسجد اقصی بیت المقدس مسلمانوں کے پاس نہیں تھی. مسجد اقصی بیت المقدس کا پھاٹک سب سے پہلے کسی نے کھولا ہے, امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی. شجاعت فاروقی اور بہادری پر لاکھوں سلام ہو عمر فاروق پر. بیت المقدس آج بھی چیخ کر پکارتا ہوگا عمر کہاں ہے, عمر کہاں ہے. سیدنا عمر ابن خطاب گئے, پہلا خطبہ دیا تھا بیت المقدس میں, اور اس کے بعد ظہر کی اذان دی گئی تھی اور جماعت سے حضرت عمر فاروق نے پہلی نماز پڑھائی. اس کے بعد بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا. بیچ میں کچھ سال ایسے آئے تھے جب عیسائیوں نے دوبارہ اس کو قبضہ کر لیا تھا, پھر صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ اس کو حاصل کیا. اس وقت سے لے کر آج تک ہے. لیکن اب نمازیں تو ہماری ہوتی ہیں, خطبے بھی ہمارے ہوتے ہیں, لیکن اسرائیلی یہودیوں کا پورا قبضہ اس پر ہے. سیکورٹی ان کی ہے, ویزا ان کا ہے, انتظامات ان کے ہیں. اللہ کریم پھر سے ہمیں عمر اور صلاح الدین کا جانشین عطا فرمائے جو بیت المقدس کے دروازے تمام مومنین کے لیے آزاد ہو جائے. اس کے آگے کچھ نہیں ہے. اور عاشق رسول موت سے کبھی ڈرتا نہیں, اس لیے کہ موت اس کے لیے حادثہ ہے جس کو جلنا ہے جلنا ہے جلنا ہے جلنا ہے, اور موت اس کے لیے حادثہ نہیں جس کا یہ عقیدہ ہو ادھر آنکھ بند ہوگی ادھر دیدار مصطفیٰ ہوگا. اس کے لیے حادثہ نہیں ہے, یہ تحفہ ہے, یہ تحفہ ہے. اسی لیے تو عاشقوں کی جماعت نے کہا تھا مر کر کے جب قبر میں جائیں گے اور منکر نکیر اٹھا کر پوچھ رہے ہوں گے بتا تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, حضور کو دکھا کر پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. عاشق صادق یہ کہتا ہے یہ سوالات تو سب چھوڑو, اب تو پائے ناز سے آئے فرشتوں کیوں اٹھوں, ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. حضور کو دیکھنے کے لیے مجھے مرنا پڑا ہے, میں قبر میں آیا ہوں تو نبی کو دیکھنے کے لیے. عزیزان گرامی وقار, پھر خوف کس بات کا, ڈر کس بات کا. اسی لیے ہمارے بزرگ یہ کہا کرتے تھے سنیوں کے جنازے سج دھج کر کے جاتے ہیں,
ہم نے پوچھا کہ ان کو نیا کپڑا سفید عطر میں، ان کو خوشبوؤں میں معطر، سر میں بھی لگائے، پھولوں سے سجائے، ایسا لگتا ہے دولہا بن کر جا رہا ہے، اس کی کون سی شادی، مر گیا ہے۔ لیکن بزرگوں نے کہا نہیں، اس کو سجا سوار کر اس لیے بھیجا جا رہا ہے کہ آج اپنے نبی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے شب گور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات۔ موت کا خوف نہیں، ڈر ہر چیز کا نکالو۔ ہاں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تھوڑا سا ڈر دے کر کے تمہیں آزماتے ہیں۔ ہاں دنیا میں کچھ چیزوں کا ڈر آتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہیں آئے گا، لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ ڈر بھی ہماری طرف سے دیا ہوا ہے۔ تھوڑا سا ڈر ہم دیتے ہیں اور اس کے بعد تم کل اسی کو نہ سمجھ بیٹھو۔ جیسے کچھ قومیں اس لیے گمراہ ہوئی کہ انہوں نے سورج کا قہر دیکھا تو سورج کو خدا سمجھ بیٹھے کہ یہ کبھی بھی آگ پھینکتا ہے۔ آسمان کا جلال دیکھا، کبھی پتھر برس گئے یا کچھ بھی ہو گیا تو آسمان کو خدا سمجھ بیٹھے، ان کی عبادتیں کرنے لگے۔ سمندر کی طغیانی دیکھی تو اس کی عبادت کرنے لگ گئے، یہ بہت طاقتور ہے۔ وہ ڈر تھا، اس کے بعد امتحان تھا۔ ڈر دے کر کے رب تبارک و تعالیٰ امتحان لیتا ہے۔ فرعون کا ظلم دیکھا لوگوں نے، اتنا پاورفل ہے تو اس کی عبادت کرنے لگ گئے۔ ہر زمانے میں آج بھی ہوں گے کچھ ایسی قومیں جن کو اللہ نے طاقت و قوت دیا ہے، پاور دیا ہے، کرسی دیا ہے، وہ پیسہ بھی ان کے پاس، کرسی بھی ان کے پاس، پھر اس کے بعد ظلم کا ایک نیا کھیل رچا جاتا ہے۔ اس وقت امتحان ہوتا ہے، اس ظلم کو دیکھ کر، ان کی طاقت کو دیکھ کر کہیں خدا مت سمجھ لینا، خدا مت سمجھ لینا، عبادت کرنے پر نہ لگ جانا۔ اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں ڈر دے کر کے آزماتے ہیں۔ کتنے وہ ہیں اس دنیاوی ڈر کے بعد بھی اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اور کتنے وہ ہیں جو ان کے تلوے چاٹنے لگ جاتے ہیں۔ آج تمہارا امتحان ہوگا، تمہارا امتحان ہوگا۔ ایک چیز پر باقی رہو، دنیا یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، کسی کی کرسی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، کسی کی نہیں ہے۔ یہاں بیٹھے ہوئے جتنے بھی ہیں طاقت کے نشے میں ناچتے رہیں، لیکن پتہ نہیں ہے۔ آپ نے تاریخ دیکھی ہوگی، اس سے پہلے کہ کتنے بادشاہ ہیں ان کے نام کسی کو یاد بھی نہیں، کتنی ایسی کرسیاں گزری، 5 سال 10 سال 15 سال، اب اخبار کے کونے میں بھی ان کا ذکر نہیں آتا، جنہوں نے آتنک مچایا تھا، ظلم کیا ہوا تھا۔ ہر ظلم گزرتا چلا جائے گا، ہر رات کے بعد سویرا آنا ہے۔ اس لیے یہ مت سمجھ بیٹھنا کہ جو کچھ چل رہا ہے اسی کے پیچھے ابھی ہمیں بھاگنا ہے۔ کچھ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، جس کا پاور ہے اس کی بات کرنی چاہیے، جس کا پاور ہے اس کی بات کرنی چاہیے تاکہ حالات خراب نہ ہو اور ان سے ہمیں کچھ ملتا رہے۔ ظالموں، تمہارا پاور جو دکھ رہا ہے یہ صرف اور صبح سے لے کر شام تک کی یہ سورج کی پرچھائیوں کی طرح کا پاور ہے۔ اگر تم یہ کہتے ہو جس کا پاور ہے اسی سے ڈرنا چاہیے، تو میں یہ کہتا ہوں ہر زمانے میں پاور میرے مصطفیٰ کا، ہر زمانے میں حکومت میرے مصطفیٰ کی ہے۔ جس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کلام میں یوں سمجھایا ہے، سارے مومنین کو خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے یہ بھی کہا جس کو اپنی نسبت مصطفیٰ پر یقین ہو وہ ڈرتا کس بات سے؟ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ اور یہاں تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ گھسیٹار میں بیچے، ناحق راستہ چلنے والوں کو مارے، چوری کرے، یہ جماعت اسلام ہے ہی نہیں، ایمان والوں کی نہیں ہے۔ ایسی کئی جماعتیں آئیں ہمارا نام لے کر کے دنیا میں خوف پھیلانے کے لیے، لیکن دنیا کو ان جماعتوں سے ڈر نہیں۔ ان کا آخری وقت آ جاتا ہے، پکڑ میں آتے ہیں، گرفتار ہوتے ہیں، مارے جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، ڈر جو ہے 2 طریقے کا ہوتا ہے، ڈر جو ہے 2 طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک ہے استاد سے بھی ڈر لگتا ہے اور ایک کتے سے بھی ڈر لگتا ہے، دونوں ڈر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کتے سے جو ڈر ہے وہ کاٹ لینے کا ڈر ہے، استاد سے جو ڈر ہے وہ عظمت کا ڈر ہے، وہ عزت کا ڈر ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، دنیا کو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا مسلمانوں سے ڈرایا جاتا ہے، تو ان جماعتوں سے جو ڈرایا جاتا ہے جو آتنک پھیلاتی ہیں وہ کتے والا ڈر ہے،
اور سنیوں سے جو لوگوں کو ڈر لگتا ہے وہ عظمت والا ڈر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سنیوں کے پاس خفیہ پلاننگ نہیں ہے، سیکریٹ میٹنگیں نہیں ہیں. ارے ہم تو بکھرے ہوئے لوگ ہیں، یہاں تو جمع نہیں ہوتے، مسجد کے چار صدر ہو جاتے ہیں اور سب لڑتے رہتے ہیں. ہماری جماعت میں بکھراؤ بہت ہے، ہمیں سب پتا ہے، یہ کہیں پر جمع نہیں ہوتے، لیکن ایک نام میرے مصطفیٰ کا جب آ جائے، کیسی بھی دشمنی ہو، پکارتا ہے تو ہر کوئی پکارتا ہے لبیک یا رسول اللہ. یہ طاقت و قوت دنیا کو پتا ہے. یہ بکھرے ہوئے ضرور ہیں، ان کے ہاں پلاننگ نہیں ہے، ان کے ہاں منصوبے نہیں، ان کا کوئی لیڈر نہیں، ان کا کوئی قائد نہیں، ان کے پاس پیسے بھی نہیں. ارے یہ اندر چلے جائیں تو چھڑانے کے لیے کوئی آنے والا بھی نہیں. یہ سب غریبوں کی جماعت ہے، لیکن خوف تمہارا جو دلوں میں ہے وہ عظمت والا ہے. اس لیے کہ ان کو پتا ہے بکھرے ہوئے ضرور ہیں، لیکن دل میں ایسی محبت رکھتے ہیں کہ پکاریں گے تو مدینے تک آواز جا سکتی ہے، پکاریں گے تو مدینے تک آواز جا سکتی ہے. یہ ڈر ہے. اسی کو اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا انگریزوں کی زبانی. انگریز کیا کہتے تھے سنیوں کو دیکھ کر؟ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. انگریزوں نے کہا تھا روح محمدی اس کے بدن سے نکالو. یہ پاورفل چیز ہے. مصطفیٰ کی محبت ان کے ساتھ جو ہے وہ بہت مضبوط ہے، اور جس کے پاس اتنی مضبوط دولت ہے وہ دنیا کی کسی طاقت سے کبھی ڈرتا نہیں، خوف نہیں کرتا. اتنی بات ابھی مولانا کہہ رہے تھے، میری فضیلت میں بیان نہ کریں، لیکن میں اپنے تجربات بتاتا ہوں. تجربات میرے عزیزوں، جب کوئی بندہ تنہا ہو جاتا ہے، 200-250 لوگ اس کو پکڑ کر کے چل رہے ہوں اور اندھیری کوٹھری میں ایسے اندر کر دیا جائے کہ صبح بھی نہ معلوم ہو، دوپہر بھی نہیں، شام بھی نہیں، اندازہ ہی نہیں کہ سورج نکلا کہ ڈوبا. ایسے حالات میں کون ہوتا ہے؟ ہمیں پتا ہے. میں یہاں سے چیخوں گا، پکاروں گا تو میری ماں بھی نہیں سنے گی، میری بیوی بھی نہیں، میرے بیٹے بھی نہیں، میرے بھائی بہن بھی نہیں سنیں گے، عزیز ترین لوگ بھی نہیں سنیں گے. اور اگر وہ باہر رو رہے ہوں گے ان کی آواز بھی مجھے نہیں سنائی دے. ہم نے اندھیری کوٹھریوں میں دیکھا ایک ذات ہے، ایک ذات جس کے متعلق سنیوں کا یہ عقیدہ ہے، ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنیں. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت میں لاکھوں سلام. پھر جب یہ بات یقین کر جاتی تھی تو سارا ڈر نکل جاتا تھا. اب آؤ 200 کیا 2000 کتے بھی آ جائیں، ڈر کسی بات کا نہیں. جب یہ یقین ہو جاتا ہے ساری دنیا تمہاری طرف، مدینے والا میری طرف. اور ایک بات میں پوچھتا ہوں جنر والوں، توجہ کے ساتھ، ایمان کے ساتھ جواب دو. ایمان کے ساتھ تمہارا یہ عقیدہ ہے یا نہیں کہ اللہ کا رسول آمینہ کا لال ہمارے ساتھ ہے؟ بے شک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہیں، یہ عقیدہ ہے کہ نہیں؟ جب اتنا بڑا عقیدہ رکھتے ہو تو پھر ان کے سامنے کون سا کیڑا مکوڑا ہے؟ کون سا کیڑا مکوڑا ہے؟ میرے عزیزوں، وہ صحابہ کا ایمان لے کر کے آؤ. ہم میدان احد میں ایک خاتون دوڑتی ہوئی آئی تھی، ایک خاتون دوڑتی ہوئی آئی تھی جس کے 4 رشتہ دار مر گئے تھے، شہید ہو گئے تھے، بھائی بھی، بیٹا بھی، باپ بھی، شوہر بھی. لیکن اس خاتون نے وہ 4 رشتہ داروں کو نہیں دیکھا. مدینے والوں سے پوچھنے لگی آمینہ کے لال کیسے ہیں، رسول اللہ کیسے ہیں؟ لوگوں نے کہا وہ سلامت ہے. تو انہوں نے کہا، وہ خاتون نے، ارونی، مجھے دکھاؤ پہلے، میں نبی پاک کو دیکھنا چاہتی ہوں. جس کے گھر میں میت ہو، بیٹا بھی شہید ہو گیا وہ جنگ میں، بھائی بھی، ایک عورت کے 4 رشتہ دار بڑے اہم ہوتے ہیں، شوہر بھی، بیٹا بھی، بھائی بھی، باپ بھی، اور وہ عورت کہتی ہے میں رسول اللہ کو دیکھنا چاہتی ہوں. جب نبی پاک کو دکھایا گیا اپنا آنچل پھیلا کر کے وہ خاتون کہتی ہے، یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل. اے اللہ کے نبی، اگر آپ ہیں تو ہر مصیبت چھوٹی ہے، ہر مصیبت چھوٹی ہے اگر آپ سلامت ہیں.
اگر آمنہ کا لال سلامت ہے تو میری کائنات سلامت ہے۔ آپ سے میں یہ کہتا ہوں نبی پاک کی عزت اگر سلامت ہے ہماری عزتیں باقی رہیں گی، اور اگر حضور کی عزت پر فرق آئے گا ہم اپنی عزت بنا کے کریں گے کیا؟ ہم اپنی عزت بنا کے کیا کریں؟ ہمیں لوگ سلام مارے، ہمارے لیے لوگ کھڑے ہو جائیں، ہمارے لوگ ہاتھ چومیں، ہمیں گل پوشیاں کریں، ہمیں چادر پوشیاں کریں۔ ارے نبی پاک کی عزت کے بعد تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اللہ کریم جس کی عزت میں اتنی بلندیاں کی ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہا، اس نبی پاک کی عزت پر اگر تم سیریس نہیں رہے تو انتظار کرنا۔ امام غزالی کا ایک قول ہے، آپ نے فرمایا جب امت نبی پاک کی عزت کے لیے سیریس نہ ہو، حساس نہ ہو، تو وہ انتظار کرے چند دنوں کے بعد ان پر ایک زمانہ ایسا آئے گا ان کی بیویاں اور ان کی مائیں، ان کی بہنیں بازاروں میں نیلام کی جائیں گی، یہ کچھ نہیں کر سکیں گے، یہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ امت پر وہ وقت آ جائے گا۔ میں بہت سال پہلے اس جملے کو پڑھا تھا اور کہا بھی تھا، آپ دیکھنا ماؤں بہنوں بیٹیوں سب کی عزتوں پر حرف آ جائے گا، اس لیے کہ اس قوم کو کیا جینے کا حق ہے جو اپنے نبی کی عزت کے لیے سیریس نہیں، جو اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے پہلے اپنے گھر بار کی عزت دیکھ رہی ہو۔ میرے عزیزو، صحابہ جو پکڑے گئے تھے مشرکین کے ہاتھوں میں، اس میں ایک صحابی ہیں خبیب ابن عدی، ان کے ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا تھا مکہ والا، ناخنوں کو پکڑ سے کھینچتے تھے اور مارتے تھے، ہر بچہ کھڑا ہو کر پتھر مارتا تھا، اور ان کے کان کاٹے گئے، ان کے ہونٹ کاٹے گئے، ناک بھی کاٹی گئی، ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیری گئی۔ اتنا سب برداشت کرنے کے بعد دنیا تو یہ کہتی ہے کتنی ذلت کی بات ہے، اس کو کیسے ذلیل کیا جا رہا ہے، لیکن اس صحابی نے کبھی یہ نہیں محسوس کیا، دل میں یہ خیال بھی نہیں آیا کہ میری کوئی ذلت ہو رہی ہے، اسی حالت میں رہے۔ لوگوں نے صرف اتنا کہا تھا تمہاری جگہ اگر محمد ہوتے تو کیا یہ اچھا ہوتا۔ سب کٹ جانے کے بعد بھی تڑپ کر کہا تھا اس صحابی نے، قسم خدا کی ابھی میرے جسموں کو اور کاٹ تو برداشت ہے، میرے نبی کے تلووں میں کانٹا بھی چبھے مجھے گوارا نہیں۔ یہ ایمان تھا ان کا، یہ ایمان تھا، وہ نبی پاک کی عزت کے لیے فکر مند تھے، اس لیے رب تعالیٰ نے ان کو آسمان ہدایت کا تارا بنا دیا۔ وہ صحابہ تھے، ایک صحابی ہیں احد کے میدان میں جن کا پیٹ پھٹ گیا، انتڑیاں باہر آئی ہیں، 12 نیزے ان پر لگے ہوئے ہیں، ابھی سانس نکلی نہیں تھی۔ 2 صحابہ آئے ان کی خیریت پوچھنے کے لیے، میدان میں گرے ہوئے، اور 2 صحابہ نے آ کر کے کہا رسول اللہ تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ اتنا کہنا تھا وہ رو پڑے، کہنیوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، پیٹ پھٹا ہوا ہے۔ اس صحابی نے کہا شاید میرے پاس زیادہ وقت نہیں، اے آنے والوں رسول اللہ تک میرا سلام پہنچا دو، حضور تک میرا سلام پہنچا دو، اور پھر تم آئے ہو مجھے دیکھنے کے لیے۔ میں ایک بات کہتا ہوں، میں تو جا رہا ہوں دنیا سے، تمہارے جیتے جی اگر رسول اللہ تک کسی کا ہاتھ پہنچ گیا تو یاد رکھنا قیامت کے دن تمہارا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ جو آدمی کٹ چکا ہے، پھٹ چکا ہے، اسے فکر ہے تو عزت رسول کی فکر ہے۔ جانے سے 2 منٹ پہلے بندہ یہ تو کہتا اے آنے والوں گھر میں یہ بچا ہوا ہے، بیوی کو دے دینا، بیٹوں کو دے دینا، گھر سنبھال لینا، رشتہ داروں کو آخری سلام، کچھ نہیں کہا اس صحابی نے۔ آنے والے صحابہ سے کہا یاد رکھنا تمہارے جیتے جی اگر نبی پاک تک کسی کا ہاتھ پہنچ گیا تو قیامت کے دن تمہارا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ فکر ہے تو عزت مصطفیٰ، اس لیے ان صحابہ کو رب تبارک و تعالیٰ نے آسمان کا تارا بنا دیا۔ جو نبی پاک کی عزت کے لیے حساس ہوتا ہے اللہ اس کی عزت کو بلند کرتا ہے۔ آج جننے آنے کے لیے ہمیں کتنے پاپڑ بیل پڑنے پڑتے ہیں، پتہ نہیں کتنی دور کا علاقہ پہاڑوں میں بسا ہوا، لیکن یہاں آؤ دیکھو، ارے تمہارا کیا تعلق ہے بریلی سے، کیا تعلق ہے؟ کتنے تو ایسے ہوں گے جو بریلی کبھی گئے نہیں ہوں گے، دیکھے نہیں ہوں گے، لیکن اس مجمع میں بھی اگر پکارو عشق محبت عشق محبت، یہ نغمہ تمہاری زبان پر آیا کہاں سے؟ پہاڑوں میں بسی ہوئی قوم، جنگلوں میں بسی ہوئی قوم، دریاؤں کے کنارے بسی ہوئی قوم، ہر ایک کی زبان پر میرے رب نے امام احمد رضا کا نغمہ پہنچایا ہے، تو صرف اس لیے کہ وہ اعلیٰ حضرت اپنے باپ دادے کے قصیدے نہیں پڑھتے تھے، زندگی بھر رسول اللہ کی عزت کے محافظ رہے ہیں۔
جو نبی پاک کی عزت کی پہرے داری کرتا ہے، مولا اس کو کہاں کہاں تک پہنچاتا ہے تمہیں اندازہ بھی نہیں، کہاں کہاں تک پہنچاتا ہے اندازہ بھی نہیں۔ بات رسول اللہ کی عزت کی ہو اور خوف کسی سے نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے کلام کو بھی زندہ رکھتا ہے، اس کے نام کو بھی زندہ رکھتا ہے۔ کرسیاں کتنی آئی اور چلی گئیں، میرے عزیزوں کچھ نام باقی رہ گئے۔ آج 800 صدیوں سے، 800 سالوں سے غریب نواز کی حکومت چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی؟ ہر آنے والا بچہ غریب نواز کی حکومت کو اپنے دلوں پر محسوس کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ ظالموں سے دب کر کے رہنے والے لوگوں میں سے نہیں تھے۔ ارے ان کا کیا نہیں کیا گیا؟ ہاں، ان کو درخت کے نیچے بیٹھنے نہیں دیا جا، پانی بند کر دیا گیا اور اٹھ کر کے جانے پر مجبور کر دیا گیا۔ طاقتور لوگ تھے، جادوگر لوگ تھے، بادشاہوں کی فوج تھی، سب زیر ہو گئے، اس لیے کہ قرآن کی آیت پر غریب نواز نے عمل کیا تھا، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ آپ کو پتا ہے شادی دیو ایک بہت بڑا پنڈت تھا، اور اس زمانے میں شادی دیو، اس سے پہلے اس کا نام دوسرا تھا، رام دیو، یہ والا نہیں ہے، بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ سرکار غریب نواز، ایک آنکھ والے کی بات نہیں کر رہا، سرکار غریب نواز کے دور میں اس وقت موجود سارے لوگوں نے بڑے صاحب کے پاس جا کر کے کہا کہ یہ فقیر آیا ہے، درویش آیا ہے، اور پورے اجمیر کا ماحول ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ اس کے پاس 500 لوگ ایسے تھے جو تربیت میں تھے، سب کو بلایا اور کہا میں ایک منتر دوں گا، اور وہ منتر پڑھو گے تو وہ ساری طاقت بھسم ہو جائے گی۔ وہ جو آیا ہے درویش، وہ درویش جو آیا ہے، جو فقیر آیا، اس کی طاقت و قوت بھسم ہو جائے گی۔ 500 لوگوں کو لے کر کے آیا، اور یہ بات سرکار غریب نواز کے خادم نے آ کر کے کہا کہ حضور، اس وقت آپ انا ساگر کے قریب خیمے میں عبادت میں مصروف، خادم نے آ کر کے کہا ایک بہت بڑی فوج آ گئی ہے، اور وہ مارنے توڑنے کی بات نہیں کر رہے ہیں، انہوں نے پیغام یہ پہنچایا ہے کہ تمہارے پیر صاحب کو، تمہارے بزرگ کو، تمہارے فقیر کو کہو کہ جس وقت ہمارے صاحب آئیں گے 500 لوگوں کو لے کر، آ کر کے صرف سامنا کر لے، صرف سامنا کر لے، کیونکہ ان کو یقین تھا جادو کا دورہ تھا اس زمانے، سحر کا دورہ تھا۔ تو غریب نواز نے کہا کوئی بات نہیں، آنے دو۔ جب آئے تو سرکار غریب نواز کی خدام جو ہے وہ ڈرے ہوئے تھے کہ حضور پتہ نہیں کون سی مار پڑ جائے، کون سے سحر۔ ابھی تو دیکھو یہ مسلمانوں کا کیسا عقیدہ ہو گیا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی نے کرایا ہوگا، کسی نے کرایا ہوگا، ساری دنیا تم کو کرانے پہ پڑی ہوئی ہے، ہر جادو والا تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے، بے نمازی گھروں میں بیٹھے ہوئے اور جادو سے ڈرے ہوئے ہیں۔ جتنے اعمال تمہارے برے ہیں اتنے تو جادو اثر بھی نہیں کرے گا، اس سے جادو کا اس سے زیادہ کیا ڈینجر اثر ہوگا۔ ارے توبہ کرو، اپنے اعمال سے باز آؤ، ہر جادو کیا اثر کرے۔ وہ غریب نواز کا زمانہ دیکھو، جادوگروں کی ایک بڑی جماعت آئی ہے، تب بھی ڈر نہیں، خوف نہیں۔ مجھے رب کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ اپنے خدام کے ڈر کو دیکھ کر کے کہا کچھ نہیں کرنا۔ کہا حضور وہ تو منتر پڑھ رہے ہیں جادو کے، ہم کیا کریں؟ کہا تم لا الہ الا اللہ پڑھو، بس اتنا پڑھو۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس جھونپڑی سے، اس خیمے سے آنے کا وقت ہے، اور ادھر بڑے پجاری نے سارے اپنے چیلوں کو لے کر میدان میں جمع کیا، اور اس کے بعد بلاؤ تمہارے درویش کو۔ وہ سارے کھڑے تھے، سنیے توجہ سے، سارے کھڑے تھے، اور بڑے صاحب نے منتر پڑھنے کا حکم دے دیا، سارے منتر شروع کر دو۔ ابھی منتر شروع نہیں ہوئے تھے، غریب نواز اپنے خیمے سے باہر آئے، اللہ اکبر، چہرے میں جمال مصطفیٰ، پیشانی سے نکلنے والا وہ نور جسے دیکھ کر ہر کوئی آنکھیں جھپکانا بھول جائے۔ وہ جیسے ہی اپنے خیمے سے آئے تو صاحب نے کہا اپنے چیلوں کو منتر پڑھنا شروع کر دو، تو سارے میدان میں کھڑے پڑھنا شروع کر دیے، مگر اس کا منتر نہیں، ہر ایک کی زبان پر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پیر نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان،
خلیفہ حضور تاج الشریعہ فیضان حضور سرکار ربانی. اسی کو اقبال نے کیا کہا سنتے ہو؟ بس میں گفتگو ختم کرتا ہوں. اقبال یوں کہتا ہے کہ کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ. کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ. گر تو نکل آ جائے ایک بار نعرے تکبیر کے ساتھ. یہ کب ہوگا؟ یہ کب ہوگا؟ جب تمہارے اندر خوف خدا ہو، صرف اللہ سے ڈرتے ہو، طاقتوں سے نہیں، قوتوں سے نہیں. ارے ایسا وقت نہ آ گیا ہو تمہارے اوپر. لوگ یہ کہتے ہیں، ایک رکشے والے آئے تھے ہمارے پاس کچھ سال ہو گئے، کہا حضرت حالات بہت خراب ہیں، ایسے حالات میں بھی داڑھی رکھنا ضروری ہے؟ ایسے حالات میں بھی؟ میں نے کہا منڈا لو اور لکھ کر کے دے دو کہ 100 سال زندہ رہو گے. نکال لینے کے بعد 100 سال زندہ رہو گے. کہا اس کا تو حضرت بھروسہ نہیں، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا. کہا جب تجھے پتا ہے اب آئے گی یا تب آئے گی تو سنت مصطفیٰ کے ساتھ جائے گا، اس میں کیا شرف کی بات؟ حضور کی محبت اور حضور کی سنتوں کے ساتھ جائے. لوگ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایسے حالات ہو گئے، ایسے بدل جانا چاہیے، ایسے بدل جانا چاہیے. کچھ لوگ بدلتے بدلتے کہاں تک بدلو، کہاں تک بدلو گے؟ سیکولر لگنے کے لیے داڑھی نکال لیا، سیکولر لگنے کے لیے ٹوپی چھپا لیا. ہر دنیا تمہیں اتنا سیکولر بنائے گی کہ کپڑے بھی اتارنے پڑ جائیں. کہاں تک چھپاؤ گے؟ سب چھپا لو گے. یہ وہ دنیا ہے جو ہمارے نوجوانوں کو کانوں میں بالیاں پہناتی، ہاتھوں میں چوڑیاں، اور اب تو چوٹیاں بھی آ گئی، اور کپڑے ان کے دیکھو ہر طرف سے کھڑکیاں. یہ کیا مزاج ہے؟ جانوروں کی زندگی، مصطفیٰ کے غلاموں کی زندگی نہیں ہے. نبی پاک کے چاہنے والوں کی زندگی یہ نہیں ہے. حضور کے غلاموں کی زندگی ایسی تھی کہ وہ کسی گلی سے گزرتے تھے تو لوگ اس کی خوشبو پہچان کر مدینے کی تعریف کرتے تھے. وہ زندگی ہو. لوگوں کو آج چوٹی رکھنے پر شرم نہیں آتی تو تمہیں داڑھی رکھنے میں کیوں شرم ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں. اور یہ بات اس لیے کھل کر کے کہتا ہوں، نبی سے محبت کرنا کوئی جرم ہے؟ حضور سے عشق کرنا کوئی جرم ہے؟ اسی لیے تو بلند آواز سے میں نے کہا تھا آئی لو سیدنا محمد. جرم نہیں ہے یہ، قانون کے دائرے میں رہ کر کے بات کر رہے ہیں. لیکن آپ کے اعمال پر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. کسی اور کی کیا ضرورت ہے تمہیں گمراہ کرنے کی؟ ایک بڑے آفیسر ہے ہمارے ملنے والے ہیں، لیکن نام کے اظہار کے بعد بغیر میں آپ سے کہتا ہوں، انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ اتنے جذباتی کیوں ہیں اپنی قوم کو لے کر کے؟ کیوں اتنے جذباتی ہیں؟ میں نے کہا ان کے حالات دیکھ کر کے ڈر لگتا ہے، اس لیے بولتے ہیں ڈر لگتا ہے. انہوں نے کہا ایک بات میں اپنے تجربے سے بتاؤں، آپ کی پوری کمیونٹی کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، صرف اگر یہ ٹوٹے گی تو آپ کے اپنے لوگوں سے ہی ٹوٹ سکتی، باقی کوئی ان کو کچھ نہیں کر سکتا. بہت اچھی بات میرے سامنے کہی تھی. دنیا والے جتنی باتیں کہیں ہم جانتے ہیں ان کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. آپ کی خود کی قوم جب تک اپنے آپس میں نہیں توڑے گی کوئی نہیں توڑ سکتا. اور یہ قرآن کی بات ہے. اللہ نے فرمایا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. اللہ ہر کس طاقت نہیں دے گا میں ایمان والوں پر کسی کو. لیکن آپ کے حالات ایسے ہیں ایک دوسرے کو توڑ رہے. کیسے؟ یہ جو چھوٹے بچے ہیں یہ جانتے ہیں یہ بائک رائیڈنگ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ یہ جو ہلڑ مچانا محلوں میں کہاں سے سیکھتے ہیں؟ نوجوانوں سے. تم نے ان کے اندر اخلاق کو توڑا ہے. نوجوان آج جن اخلاق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یہ اپنے آنے والی نسل میں یہ ٹرانسفر کرتے جا رہے ہیں. تمہیں اندازہ بھی نہیں. تم اپنے کپڑے پھاڑ کر کے پہن رہے ہو اور اس کے بعد کہتے ہیں میری لائف ہے مجھے انجوائے کرنے دو. تمہیں پتہ نہیں تمہارے پیچھے ایک نسل تمہیں دیکھ رہی ہے. کتنے بچے تمہیں دیکھ کر آئیڈیل سمجھتے ہیں اور اس کے بعد وہی حرکت وہ بھی کرنا چاہتے ہیں. تم نے اخلاق کو توڑ دیا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. ہاں ایک نوجوان وہ ہوتا ہے میرے عزیزوں، میں نے کچھ بچوں کو بھی دیکھا ہے، میں بہت ان کی عزت کرتا ہوں،
کچھ بچے وہ ہیں جو ہمیں دیکھتے بھی رہے، ان کے ماں باپ انہیں دکھاتے بھی۔ ایک بچہ مولانا صاحب لے کر کے آئے، چھوٹا سا ہے، 4 سال کا ہے، اور اس سے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ کیا کرنا چاہتے ہو؟ وہ میرا نام لے کر کہتا ہے میں سلمان اظہری بننا چاہتا ہوں۔ میں اپنی تعریف میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ مجھ سے 1000 درجے بہتر بنائے، 1000 درجے بہتر بنائے، لیکن میرے عزیزوں یہ چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں، اخلاق بدلے جاتے ہیں آنے والی نسلوں میں۔ آج ہم جس طرح سے بولتے ہیں، میں بھی یہ اعلان کر کے جاتا ہوں، لوگوں نے پوچھا بھی تھا کہ کیا ہوگا اس کا، اتنا بول کر اندر چلے گئے، پھر جاؤ گے، پھر مارے جاؤ گے، کچھ بھی ہوتا رہے گا۔ لیکن میں ان سے کہتا ہوں یاد رکھنا ایک زمانہ آئے گا جب ہماری نسلیں آئیں گی، ان نسلوں کو یہ سب باتیں یاد رہیں گی کون کیا کہہ رہا تھا۔ اس زمانے میں ان نسلوں کو یہ بات تو یاد رہے گی کہ کچھ کتے نبی پاک کی شان میں بھونکتے تھے، اس وقت وہ اتنا تو سینہ چوڑا کر کے کہہ سکتے ہیں ہمارے باپ دادے روٹیاں نہیں سینک رہے تھے، ان کتوں کی دم پر پاؤں رکھ کے کھڑے ہوئے تھے۔ ان کا فخر ہوگا، ان کا ایمان تازہ رہے گا، باقی ہمارے ساتھ جو ہونا ہے وہ ہوگا، لیکن قوم کے اندر بزدلی تو نہیں آئے گی، بچوں کے اندر بزدلی تو نہیں آئے گی۔ علماء ربانیین سے پھر میں آخری میں یہی کہوں گا، قرآن کی آیت پر آ جاؤ، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي، ان سے مت ڈرو، اللہ فرماتا ہے مجھ سے ڈرو، اللہ فرماتا ہے آگے وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور میں اپنی پوری نعمتیں دے دوں گا، پوری نعمتیں دے دوں گا، صرف اللہ سے ڈرو، صرف اللہ سے خوف کرو۔ اللہ فرماتا پوری نعمتیں دے دوں گا، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اللہ سے خوف کرتے رہو گے تو قریب ہے کہ تم ہی ہدایت پر رہو گے، تم ہی ہدایت پر رہو گے۔ آپ جب پیدا ہوئے تھے آپ کے کانوں میں کسی امام صاحب نے کچھ کہا تھا؟ کچھ کہا تھا؟ مسلمان بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کان میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ اذان کی آواز آئی تھی کہ نہیں؟ سب بچوں کو یہ کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ آتے ساتھی تمہیں بتا دیا جائے اللہ سب سے بڑا ہے۔ دنیا میں آ رہے ہو کسی اور کو بڑا مت سمجھنا، کون سب سے بڑا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد جب ہوش سنبھالا تو ہر جگہ یہ آواز آنے لگی، مسجد میں گیا اللہ اکبر، جھکانے کے لیے بھی یہی لفظ، اٹھانے کے لیے بھی یہی لفظ، اسی کے نام پر جھکو، اسی کے نام پر اٹھو، کوئی دوسرا لفظ نہیں، اللہ اکبر۔ ارے جب مر گیا، جنازہ تیار، امام آ کر کھڑا ہوا رکعت باندھتے ہوئے، کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ آیا تھا اللہ اکبر کہتے، جا بھی رہا ہے اللہ اکبر کہتے۔ یہ مومن کی زندگی ہے، بتائی جاتی ہے۔ مومن وہ ہے جو دنیا میں آتا ہے تو اللہ کو بڑا مانتا ہے، جاتا بھی ہے تو اللہ کو بڑا مانتا ہے، باقی کوئی نہیں۔ کوئی تھوڑی دیر کا بڑا ہوگا بعد میں سڑا ہوگا، تھوڑی دیر کا بڑا ہوگا بعد میں سڑا ہوگا، ہمیشہ کا بڑا صرف اللہ رب العزت ہے، وہ حی اور قیوم ہے۔ اسی بات پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے آپ سے اتنی بات کہوں گا، آ جاؤ میرے مصطفیٰ کے قدموں میں، جہاں سے ایمان دیا گیا، جہاں سے خوف نکالا گیا، دلوں کے اندر مضبوطی بھری گئی۔ صحابہ فاقے میں تھے، ایک کھجور پر 10 لوگ رہتے تھے، لیکن چلتے تھے تو کیسر و کسرا بھی کانپتے تھے، اس لیے کہ ان کے سینوں میں میرے آقا نے خوف خدا بھر دیا تھا، اللہ کا ڈر بھر دیا تھا۔ آج آؤ اپنے دلوں سے سب ڈر نکالو، اللہ کا ڈر۔ اللہ مجھے تنہائی میں بھی دیکھ رہا ہے، مجمع میں بھی دیکھ رہا ہے، مسجد میں بھی دیکھ رہا ہے، بازار میں بھی دیکھ رہا ہے۔ میری آنکھیں جو خیانت کر رہی ہیں اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، میرے دل کے اندر جو وسوسے گزر رہے ہیں اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ یاد رکھنا نوجوانوں، آج فتنوں کا دور ہے، تمہارے ہاتھوں میں اگر ننگی تصویریں آ رہی ہیں موبائل پر تو اس بات کا یاد رکھنا، باپ دیکھ رہا ہے، بھائی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا پتہ نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا خوف رکھو، وہ تمہیں پردوں کے پیچھے بھی دیکھ رہا ہے، تمہارے دل میں گزرنے والے حالات سے بھی واقف ہے، اس لیے اللہ کا خوف جب ہوگا
किसी बुराई से रोकने की हमें जरूरत भी नहीं पेश आएगी। लोग कहते हैं मौलाना यहाँ नशा ज्यादा हो गया, इस पे बोलो, मौलाना यहाँ इल्म कम हो गया, इस पे बोलो, मौलाना यहाँ जुआ ज्यादा खेल रहे हैं, उस पे बोलो, मौलाना यहाँ चोरी ज्यादा कर रहे हैं, उस पे बोलो, लड़कियां आवारा हो गई, उस पे बोलो, बेपर्दा हो गई, उस पे बोलो। अरे किस किस पे बोलो? एक बात याद रखो, खौफे खुदा दिल में आए, मोहब्बत मुस्तफा बस जाए, हर बुराई का खात्मा उसी दिन हो जाए, हर बुराई का खात्मा उसी दिन हो जाए। फिर किसी तकरीर की क्या जरूरत, फिर किसी दवा की क्या जरूरत? जो बंदा अल्लाह से डरता है वो कदम रखते ही आंख उठेगी किसी औरत की तरफ तो उसे ये याद आएगा कि अल्लाह मुझे देख रहा है। कल क़यामत के दिन इसका सवाल होगा, किसी का 1 रुपया ले रहा होगा, उसे याद होना चाहिए अल्लाह मुझे देख रहा है। और क़यामत के दिन मुझसे इसकी पूछ होगी। एक बालिश्त जमीन भी किसी की हड़प लिया, हदीस पाक में 7 जमीनों का तौक बनाकर उसे गले में डाल दिया जाएगा। जिसने सूद का 1 लुकमा खाया, मेरे आका ने फरमाया वो काबा शरीफ के सामने अपनी माँ से जिना करने के बराबर है। ये सारा खौफे खुदा तुम्हें दिला रहा हूं। शराब की 1 घूंट पीता है आदमी तो क़यामत के दिन मुजरिमों का पीप गरम करके उसको पिलाया जाएगा। गाने सुनने वाले को फरिश्ते सीसा पिघला कर कानों में डाल रहे होंगे। ये आखिरत का खौफ, अल्लाह की पकड़ का खौफ, अल्लाह के सामने हाजिर होने का खौफ हो, हर बुराई का खात्मा होगा। और साथ में खौफे खुदा के साथ जब मोहब्बत मुस्तफा बस जाए, मेरे अजीजों, उसके हर चलने फिरने में वो ये ख्याल करता है मेरे नबी कैसे चलते थे, मेरे आका कैसे बैठते थे। आज जवान कोई आकर पूछता भी नहीं, मौलाना बताओ तो सही मेरे आका ने शादी कैसे की थी, मेरे आका ने अपने बच्चों का अकीका कैसे किया था, हुजूर के जमाने में मंगनी हुई थी, वलीमा हुआ था, ये भी मुझे बताओ। नहीं, ये तो तलाक इद्दत के ही मसले पूछ रहे हैं, ये तो यही मसले। नबी से मोहब्बत करने वाला एक इमाम ऐसा है, एक इमाम ऐसे हैं, मैं आपको बताऊं, तरबूज कलिंगड़ बोलते ना, जिंदगी भर उनको पसंद था और उन्होंने ये सुना भी था कि रसूलुल्लाह ने तरबूज खाया है, हुजूर पाक ने तरबूज खाया है। वो इमाम बहुत बड़े इमाम, उनको भी ये सुन्नत पर अमल करना था, उनको पसंद भी था, लेकिन जिंदगी भर खा नहीं सके, खाए नहीं, किसी बीमारी की वजह से नहीं। उम्र के आखिरी हिस्से में मुरीदीन ने उनसे पूछा, आपको पता है ये नबी पाक ने खाया भी है, सुन्नत है, और आपको पसंद है, खाते क्यों नहीं? वो इमाम कहते हैं मैं इंतजार में हूं, कोई ऐसी हदीस लाकर मुझे बताए कि हुजूर ने कितने टुकड़े करके खाए थे ताकि मैं वैसे खाऊं। खाना तो है मगर नबी के तरीके से खाना है। खौफ खुदा और मोहब्बत मुस्तफा में बंदा ऐसा बनता है। इसीलिए इकबाल कहता है सारी बुराइयों का खात्मा, सारी बीमारियों का इलाज एक ही बात में है कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। और आला हजरत क्या कहते हैं, एक गारंटी दे करके जाते हैं, कितने भी पाकीज़ा हो, कितने भी अमल वाले हो, लास्ट टाइम कैसा आने वाला है किसी को पता है? मुसलमान हालत में जाओगे कि नहीं जाओगे पता है, लेकिन आला हज़रत एक गारंटी दे करके जाते हैं, हाँ एक चीज है जो तुम दुनिया से जाओगे तो ईमान के साथ जा सकते हो। क्या है? उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। अरे लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। आओ बारगाह मुस्तफा में अर्ज करते हैं, आका मैं मुजरिम हूँ, आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह,